السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول تمہیں آنا تھا بائے آمنہ حق۔ رنگ برنگے کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک سوٹ کو اٹھاتی، چند سیکنڈ اس کا جائزہ لیتی، پھر رکھ دیتی۔ دوسرا اٹھاتی لیکن پھر اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتی۔ پچھلے 15 منٹ سے اسی سرگرمی میں مصروف تھی اور شاید اسی میں لگی رہتی اگر سائرہ نے اس کو روکا نہ ہوتا۔ الینا کیا کر رہی ہو؟ سائرہ نے اندر آتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جھک مار رہی ہوں، انتہائی بیزاری سے جواب آیا۔ مارتی رہو، سائرہ بھی کہہ کر اطمینان سے بیڈ پر براجمان ہو گئی۔ کوئی بھی اچھا سوٹ نہیں ہے۔ اسے ہاتھ میں پکڑے بلیک کلر کے سوٹ کو بیڈ پر پھینکا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ آپ ہی سنا سو گئی کیا؟ مان اس کو خیال آیا۔ ہاں ابھی سلا کر آئی ہوں، سائرہ نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ آج تو سنڈے ہے۔ وہ آپ ہی عدیل کا فون آیا تھا، صبح کو کہہ رہا تھا کہ آج لنچ میرے ساتھ کرو۔ ویسے آپ ہی آپ کے خیال میں مجھے کون سا ڈریس پہننا چاہیے؟ کوئی سا بھی پہن لو، کہتے ہوئے سائرہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آپ ہی کیا آپ کو میرا جانا اچھا نہیں لگ رہا؟ الینا نے اس کی طرف منہ موڑ کر پوچھا۔ نہیں آلی، یہ بات نہیں ہے۔ ویسے آلی، عدیل کیسا بندہ ہے؟ اچھا ہے، آپ ملی تو ہیں اس سے؟ لیکن آلی، ایک ملاقات میں کسی کا کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن میں تو کئی بار مل چکی ہوں، اس میں بظاہر تو کوئی خرابی نہیں، پھر امی اور بابا کو بھی پسند ہے، الینا نے کہا۔ ہاں امی تو اس کی بہن کی بھی تعریف کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ اچھا خاندان لگتا ہے، لیکن آلی وہ اپنے ماں باپ کو کب لے کر آئے گا؟ لے آئے گا آپ ہی، اب اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے خیال میں یہ ایپل گرین سوٹ پہن لیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے سوٹ کا انتخاب کر لیا کیونکہ اب وہ بہن سے بحث کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ آج وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی تو خوبصورت، لیکن اگر کبھی میک اپ وغیرہ کر لیتی تو غضب ڈھانے لگتی تھی۔ ایپل گرین کلر کے جارجٹ کے سوٹ میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ لمبے کالے سلکی بالوں میں اسے ڈھیلا سا کلپ لگا لیا۔ گرین کلر کی باریک سٹیپ والی اونچی ہیل کی سینڈل میں اس کے گلابی پاؤں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ پرفیوم کا دل کھول کر استعمال کیا گیا۔ سائرہ 2-3 مرتبہ اس کے کمرے میں جھانک چکی تھی۔ اب بس بھی کر دو، تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے وہ تم کو آج پہلی بار دیکھے گا۔ خیر اس کے ساتھ لنچ پر تو پہلی بار ہی جا رہی ہوں، الینا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اب اتنا جھوٹ بھی نہ بولو، سائرہ نے کہا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں بڑی کھنک تھی۔ امی پوچھیں گی تو کہنا کہ دوست کی پارٹی کے گھر پارٹی ہے، وہاں جا رہی ہوں۔ اس جھوٹ کا فائدہ؟ شاید امی کو اچھا نہ لگے، الینا نے کندھے اچکا کر کہا۔ باہر ہارن کی آواز پر اس نے پہلے کھڑکی سے دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے باہر آ گئی۔ اچھا آپی، خدا حافظ۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے سائرہ سے کہا۔ جلدی آ جانا الینا، سائرہ نے گیٹ سے باہر جاتی الینا سے کہا۔ عدیل نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ عدیل نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اچھا دل سے کہہ رہے ہو یا جھوٹ موٹ صرف میرا دل رکھ رہے ہو؟ عدیل خان ہنس پڑا۔ تم کو دیکھ کر کسی پری کا گمان ہونے لگتا ہے، اور آج جب تم اپنے گھر سے باہر آ رہی تھی تو مجھے لگا کہ جیسے تم مجھے قتل کرنے آ رہی ہو۔ قتل؟ الینا نے حیرانگی سے عدیل خان کو دیکھا جس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ پتہ ہے جب میں نے تم کو دیکھا تو میں سانس لینا بھول گیا، اور اگر چند سیکنڈ اور سانس نہ لیتا تو یقیناً مر چکا ہوتا۔ عدیل خان نے یہ سب کچھ اتنی سنجیدگی سے کہا کہ الینا نے پہلے تو اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا، لیکن پھر چند لمحوں بعد دونوں کے کہے گاڑی میں گونج اٹھے۔ الینا، تھوڑی دیر بعد عدیل خان نے اسے مخاطب کیا۔ جی؟ میں نے اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کچھ پلان کیا ہے، اپنے تابناک فیوچر کے بارے میں، اور اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ الینا نے اسے دیکھا جو کہ اپنی نظریں ونڈ اسکرین پر جمائے بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ الینا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، شاید عشق کرتا ہوں، کیا ہمیشہ میرا ساتھ دو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ عدیل، کیا تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہے، اپنے سے زیادہ اعتبار ہے تم پر۔ تو پھر یہ عہد و پیمان کس لیے؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر کہیں تمہارے قدم لڑکھڑا گئے تو؟ عدیل خان نے اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں عورت ہوں عدیل خان، اور عورت ہمیشہ وفا ہی کرتی آئی ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ارے تم تو سنجیدہ ہو گئی۔
آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں؟ وہ اب منہ موڑے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اب کیا خفا ہو گئی ہو؟ عدیل خان نے اس کی ایک لٹ بالوں کی چھوتے چھوتے ہوئے کہا۔ نہیں تو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم اپنا ہنی مون کہاں منائیں گے؟ ویسے تو میں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا۔ اگر تمہارا کہیں اور کا پلان ہے تو ابھی بتا دو۔ وہ اب بڑے خوشگوار موڈ میں پوچھ رہا تھا۔ بتاؤ نا کہاں جاؤ گی؟ اس کو خاموش بیٹھا دیکھ کر اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ جہنم میں، ادھر سے جواب آیا۔ یہ آئیڈیا بھی برا نہیں ہے، سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں بھی۔ اس بار دونوں ہی ہنس پڑے۔ عدیل خان نے گاڑی ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ دونوں ہی گاڑی سے باہر آ گئے۔ اندر آ کر ایک پرسکون سے گوشے میں پڑی ٹیبل کو منتخب کر کے وہاں آ گئے۔ ویٹر مینیو کارڈ لے کر آ گیا۔ کیا لوگی؟ عدیل خان نے مینیو کارڈ پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جو کھلاؤ گی ہم کھا لیں گے۔ اوکے۔ عدیل خان نے 2-3 ڈشز کے آرڈر دے دیے۔ ویٹر واپس چلا گیا۔ اب وہ دونوں بازو ٹیبل پر ٹکائے علینا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ وہ آپ نے فون پر ضروری کام کا کہا تھا۔ مان علینا کو یاد آیا۔ ضروری کام؟ ہاں یاد آیا۔ عدیل نے ایک سوچتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ میں نے تم سے ذکر کیا تھا حنان سکندر کا۔ بزنس میں وہ مجھ کو بہت نقصان پہنچا چکا ہے۔ میری بہت سی اہم فائلیں اس کے پاس ہیں جن کی وجہ سے اب تک وہ میرا کافی پیسہ بھی ہڑپ کر چکا ہے۔ تو آپ قانونی مدد لینا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سارے ثبوت بھی اس کے پاس ہیں۔ اگر کسی طرح سے یہ فائلیں میرے ہاتھ لگ جائیں تو پھر ہی پولیس اس پر ہاتھ ڈالے گی۔ ڈیفینس میں میرا جو 6 کنال کا پلاٹ ہے اس کی رجسٹری اور کاغذات بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اتنا تو میں کنفرم کروا چکا ہوں کہ یہ کاغذات اس کے آفس میں نہیں ہیں۔ ہاں البتہ گھر میں ضرور ہوں گے۔ عدیل خان نے علینا کی طرف دیکھا جو کہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ علینا اگر یہ سب مجھے واپس مل جائے تو پھر ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اس ملک میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، کسی کی جگہ پر کسی اور کا قبضہ ہوتا ہے۔ کرپٹ طاقتور ہے اور ایماندار کمزور۔ غریب چاہے کتنا ہی مظلوم ہو اس کی کوئی نہیں سنتا، اور امیر چاہے کتنا ہی ظلم کر لے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہاں یہ تو ہے، علینا نے قائل ہوتے ہوئے کہا۔ ہم امریکہ شفٹ ہو جائیں گے، نکاح کے فوراً بعد ہم وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں ہمارا چھوٹا سا مگر بے حد خوبصورت سا گھر ہوگا جسے ہم دونوں مل کر ڈیکوریٹ کریں گے۔ عدیل خان ایک بار پھر سے اس کو خوابوں کے جزیرے میں لے آیا تھا۔ اور اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ان کاغذات کو ہم دونوں مل کر حاصل کریں گے۔ علینا جو اس کی سحر انگیزیوں میں ڈوبی ہوئی تھی آخری بات پر چونک گئی۔ کیا مطلب؟ لیکن عدیل خان کے بولنے سے پہلے ہی ویٹر کھانا لے آیا تھا اور اب ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد علینا اس انتظار میں تھی کہ وہ اپنی بات کو پھر شروع کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عدیل اب اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ اس نے بھی اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے، لیکن پھر عدیل نے اس ٹاپک پر بات نہیں کی، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، جبکہ وہ اس کو بڑی بے دھیانی سے سن رہی تھی۔ کھانا بھی اس نے بڑی بے دلی سے کھایا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ کھانے کے بعد عدیل نے پوچھا۔ نہیں۔ چائے؟ نہیں۔ کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں؟ کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ فائل کی بات کر رہے تھے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عدیل نے بڑی گہری نظر سے اسے دیکھا۔ تمہیں وہ فائل اس کے گھر سے لانی ہوگی، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہہ دیا۔ گھر سے؟ علینا نے کچھ حیرانی اور کچھ پریشانی سے اسے دیکھا۔ میں ہر طرح سے کوشش کر چکا ہوں، اب آخری کوشش کے لیے تم کو بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے گھر ایک عورت ذکیہ کام کرتی ہے، میں نے اسے بات کر لی ہے، وہ تمہاری وہاں مدد کرے گی۔ اس دوران اس نے ویٹر کو آئس کریم کا آرڈر دے دیا تھا۔ مس علینا جمشید، آپ میری منگیتر ہیں، میری ہونے والی بیوی ہیں، میں آپ سے کوئی غلط کام نہیں کروا رہا، نہ ہی کسی غلط جگہ بھیج رہا ہوں۔ وہ عورت پڑھی لکھی نہیں ہے، ورنہ یہ کام وہ کر چکی ہوتی۔ تم سب کچھ جانتی ہو، کمپیوٹر کو سمجھتی ہو، اس لیے میں نے تم پر اعتبار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری بات مان لو گی، انکار نہیں کرو گی۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، اس نے بے دلی سے کہا۔ پھر پریشان کیوں ہو؟ عدیل نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 4 بج گئے ہیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ آئس کریم تو کھا لو۔ ویٹر آئس کریم لے آیا تھا، مجبوراً اس کو تھوڑا سا زہر مار کرنا پڑا۔ میرا دل نہیں کر رہا عدیل، گھر چلیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس نے ویٹر کو بلا کر بل پے کیا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ واپسی کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ گھر قریب آنے پر عدیل خان نے اسے کہا۔ علینا تم سوچ سکتی ہو، آج کی رات تمہارے پاس ہے، میں کل تمہارے آفس آؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا علینا، تم میری محبت ہو، اور تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے میں کل پوچھنے آؤں گا۔ وار کامیاب گیا تھا۔ علینا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ جمشید ظفر کی لیدر جیکٹس بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ ان کا ایک بیٹا عمر جمشید اور 2 بیٹیاں سائرہ جمشید اور علینا جمشید تھیں۔
بی اے کرنے کے بعد عمر اپنے باپ کے بزنس میں آ گیا، اور یہ عمر ہی کی قابلیت تھی کہ ان کا بزنس پورے ملک میں پھیل رہا تھا۔ جمشید ظفر تو فیکٹری ہی میں رہتے، جبکہ عمر شہر شہر اپنی لیدر جیکٹس کو پھیلا رہا تھا۔ 3 سال میں ہی جمشید ظفر بزنس میں لاکھوں میں کمانے لگے۔ سائرہ کی شادی اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ شہزاد جرمنی میں مقیم تھا۔ پہلے تو یہی کہا گیا کہ وہ سائرہ کو وہاں بلا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شہزاد 2 ماہ اسلام آباد رہا اور پھر واپس جرمنی چلا گیا۔ شروع میں تو خط آئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس نے جرمنی میں بھی شادی کی ہوئی ہے۔ سائرہ نے 5 ماہ سسرال میں گزارے، حالانکہ سسرال کوئی بہت بڑا نہیں تھا، صرف ایک ساس تھی اور ایک دیور۔ ان کا رویہ بھی سائرہ کے ساتھ اچھا تھا، لیکن شہزاد کی شادی کا شوق سائرہ کے لیے بہت بڑا تھا۔ یوں اس کو بابا اور امی اسلام آباد جا کر واپس لاہور لے آئے۔ یوں وہ شادی کے 5 ماہ بعد ہی میکے آ بیٹھی۔ ثنا بھی یہیں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ساس اور چھوٹا دیور صرف ثنا کی پیدائش پر ہی لاہور آئے تھے، پھر مڑ کر انہوں نے بھی خبر نہ لی۔ یوں بھی جسے پیا چاہے وہی سہاگن ہوتی ہے۔ اسی دوران عمر کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ یہ سانحہ ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ اس وقت 2nd ایئر میں تھی۔ امی بابا کو پہلے سائرہ کا دکھ تھا، اور اب جوان بیٹے کی موت نے تو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ فاہرہ جمشید کو دورے پڑنے لگے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر چلانا شروع کر دیتی۔ بابا نے فیکٹری جانا چھوڑ دیا۔ سارا بزنس جو عمر کی وجہ سے پھیل رہا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ بابا بیمار پڑ گئے۔ سارا کاروبار 3 ماہ میں ختم ہو گیا۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ بابا نے دوبارہ بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ مجبوراً فیکٹری بیچنا پڑی اور وہ رقم بینک میں دونوں بیٹیوں کے نام رکھ دی۔ فاہرہ جمشید کی حالت پہلے سے تو بہتر تھی، لیکن بیمار رہنے لگی تھیں، اور ایک وہ جس کو سب آسائشوں کی عادت سی ہو گئی تھی، اب ایک دم سے سب کچھ چھن گیا۔ ہر خوشی، ہر آسائش یہی وجہ تھی کہ بی اے کے رزلٹ کے فوراً بعد اسے نوکری کرنے کی رٹ لگا دی۔ سائرہ آپی، بھلا بابا کو میری نوکری کرنے پر اعتراض کیوں ہے؟ کسی اور پر بس نہ چلتا تو وہ سائرہ سے الجھ پڑتی۔ اس لیے کہ ان کو پسند نہیں ہے کہ تم باہر خوار ہوتی پھرو۔ آپی، آپ پلیز بابا سے ایک بار بات کریں نا۔ وہ منت پر اتر آئی۔ میں بات کر چکی ہوں، اور اگر تم کو نوکری کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود بات کر لو۔ سائرہ نے اپنا دامن صاف بچا لیا۔ امی، آپ کہیے نا بابا کو۔ ماں بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی اور اسے اجازت دلوا دی۔ جہاں اسے نوکری ملی تھی وہ کمپنی اچھی تھی، وہ بہت جلد سب کچھ سیکھ گئی۔ اب وہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی نروس نہیں ہوتی تھی، اس میں خود اعتمادی آ رہی تھی۔ اسے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے جب عدیل خان سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس کا کمرہ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ آنے والے یہاں سے گزر کر ہی اس کے سر زبیر شاہ کے آفس میں جاتے تھے، اور عدیل کبھی کبھی سر سے ملنے آتا تھا، لیکن ایک دن وہ آیا تو سر کے کمرے میں نہیں گیا، بلکہ سیدھا اس کی ٹیبل کی طرف آ گیا۔ علینا نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا تھا اور بڑے مؤدب انداز سے بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ بیٹھیے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو چند سیکنڈ اس پر نظریں جمائے اس کو دیکھتا رہا۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس بیتوکی بات پر پہلے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس بےہودہ بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ اس وقت اس کو کچھ کہنا اپنے آپ کو تماشا بنانے کے مترادف تھا کہ یہ بےہودہ بات نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں واقعی بہت حسین ہیں کہ ان میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ علینا میں یہاں روز کیوں آتا ہوں؟ صرف آپ کو دیکھنے۔ آپ کی صرف ایک جھلک دیکھنے سے میرا پورا دن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی ڈٹائی سے کہہ رہا تھا۔ ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پلیز مسٹر عدیل خان کہتے ہیں مجھے، وہ بولا تھا۔ جو بھی کہتے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ انتہائی غصے کے عالم میں اس نے الفاظ کو چبا چبا کر کہا تھا۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں، لیکن علینا، میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے اپنا آپ ادھورا لگنے لگا ہے، اور مجھے کمپلیٹ کرنے والی صرف آپ ہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہوا چلا گیا، اور پھر روزانہ ایسا ہونے لگا۔ کبھی کبھی وہ اس کے آفس میں اس کو فون کرتا تو وہ اس کی آواز سنتے ہی ریسیور رکھ دیتی۔ کبھی وہ اس کو راستے میں گھر ڈراپ کرنے کی آفر کر دیتا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتی ہوئی ویگن میں سوار ہو جاتی۔ 3-4 دن سے یہی سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی اپسیٹ بھی تھی۔ اس دن بھی وہ صبح صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سائرہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ علینا، تمہارے لیے ایک پروپوزل آیا ہے، سائرہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ پروپوزل کس کا؟ بالوں میں برش کرتی ہوئی علینا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ابا کے دوست ہیں نا، عظمت صاحب، ان کا بڑا بیٹا فہد۔ بس آپ ہی اس کے آگے کچھ مت بولیے گا۔ سائرہ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ تڑک کر بولی۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں گی؟ آپ ہی، بے شک ہم امیر نہیں رہے، لیکن ابھی اتنے بھی برے حالات نہیں آئے ہمارے کہ میں فہد جیسے آدمی سے شادی کر لوں۔
فہد میں کیا برائی ہے علینا، اتنا اچھا خاندان ہے، اور پھر وہ خود بھی اتنا ڈیسنٹ ہے۔ سائرہ نے حیرانگی سے علینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیسنٹ؟ اسے تمسخر سے کہتے ہوئے بالوں کو فولڈ کیا۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ کوئی امیر کبیر اونچی سوسائٹی والا آ کر تمہارا ہاتھ مانگے گا تو پھر تم سے بڑا پاگل اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اتنے اچھے بھلے رشتے کو مت ٹھکراؤ علینا، اس کی جاب بھی اتنی اچھی ہے۔ دن کو وہ ایک فرم میں ملازمت کرتا ہے اور شام میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا ہے۔ کتنا کما لیتا ہے؟ اس نے کچھ طنزیہ سائرہ سے پوچھا اور پھر خود ہی بولی، یہی کوئی 6-7 ہزار، لیکن اتنے پیسوں میں میرا گزارا تو نہیں ہوگا، اور اگر شادی کے بعد بھی مجھے نوکری ہی کرنی ہے تو پھر میں باز رہی ایسی شادی سے۔ اس نے جھنجھلا کر سائرہ سے کہا، فار گاڈ سیک علینا، بس کرو، تمہارا تو واقعی دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ہو گیا ہے تو ہونے دیں، آپ سب کو میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کی بات سنے بغیر باہر نکل آئی۔ آفس سے لیٹ تو ہو ہی گئی تھی، لیکن اب وہ گھر بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسٹاپ پر کھڑی ویگن کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک بلیک کلر کی کرولا اس کے قریب آ کر رکی۔ آئیے علینا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ نو تھینکس، اس غصے سے کہہ کر اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ایک تو صبح صبح گھر میں اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا اور اوپر سے اب یہ آ ٹپکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اب یہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ مس علینا، لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز بیٹھ جائیے، وعدہ کرتا ہوں آپ کو آفس ہی پہنچاؤں گا، کہیں اور نہیں۔ وہ اپنا منہ باہر نکالے شرارت بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تو ویگن ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ دیکھ کر اسے دوبارہ کہا۔ وہ بھی اول درجے کا ڈھیر تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، لوگ واقعی اب اسے دیکھ رہے تھے۔ چاروں ناچار اسے بیٹھنا پڑا۔ میں آپ کا 1 گھنٹے سے یہاں ویٹ کر رہا ہوں۔ پہلے تو آپ 7:30 بجے یہاں ہوتی تھیں۔ وہ اس کی بات سن کر چونکی تھی کہ اس کو میری ٹائمنگ کا کیسے پتہ چلا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مجھے تو موڈ کچھ آف لگ رہا ہے۔ آپ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ غصے سے بولی اور منہ دوسری طرف کر کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ کو میرا بولنا برا لگ رہا ہے؟ وہ کچھ نہ بولی۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ مس الینا، پلیز مجھے کمپلیٹ کر دیں، وہ تھوڑی دیر بعد بولا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ تقریباً چیخی تھی۔ شادی! اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ واٹ؟ اس نے غصے سے اپنا منہ اس کی طرف موڑا اور صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ عدیل نے بریک پر پاؤں رکھ دیے۔ پہیے پوری قوت سے چرچرائے تھے اور گاڑی سڑک کے درمیان رک گئی۔ اس نے حیرانگی سے عدیل کی طرف دیکھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ گاڑی مال روڈ کی سڑک کے درمیان کھڑی تھی۔ اس نے باہر دیکھا تو ارد گرد کے سارے لوگ انہی کی طرف اپنا کام چھوڑ کر دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ باہر گاڑیوں کے ڈرائیور اب انہیں گالیاں دے رہے تھے۔ شیشے اوپر چڑھے ہونے کی وجہ سے وہ سنائی تو نہیں دے رہی تھی، البتہ اپنی طرف آتے لوگوں نے ضرور نظر آ رہے تھے۔ اس کے تو آسان خطا ہو رہے تھے۔ پیچھے سے گاڑیاں مسلسل ہارن دے رہی تھیں، جبکہ وہ ایسے مطمئن بیٹھا تھا جیسے کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ پلیز یہاں سے چلیں۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو چلتے ہیں۔ وہ آپ سے تم پر آ گیا، گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اس کا آفس جس بلڈنگ میں تھا وہ اس کے آفس کی بلڈنگ کے پاس ہی واقع تھی۔ اس کے آفس کے قریب اس نے گاڑی روک دی۔ وہ فوراً ہی باہر نکل آئی اور بغیر کچھ کہے سنے سیڑھیاں پھلانگتی اندر چلی گئی۔ اندر زبیر شاہ اس پر برسنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس کے بعد نہ تو عدیل اس کے آفس آیا اور نہ ہی اس کا فون آیا، لیکن آج کا پورا دن ہی خراب رہا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسٹرانگ سی چائے بنا کر ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ سائرہ ثنا کو لیے اس کے کمرے میں آ گئی۔ سوئی نہیں؟ ثنا کو پکڑتے ہوئے علینا نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اب ثنا کو گود میں لٹائی اس سے کھیل رہی تھی۔ علینا، وہ بابا کہہ رہے ہیں کہ علینا سے بات کرو، کچھ توقف کے بعد وہ بولی تھی۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے اپنے اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں، چاہے اس کے لیے مجھے قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ علینا، انہوں نے تمہارے لیے فہد کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے جو تلخ تجربہ میری وجہ سے میری باری میں ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ اس نے اسے لسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کوئی بات سننے کو بھی تیار نہ تھی۔ علینا، کیا کوئی اور ہے؟ میرا مطلب ہے کیا کوئی تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جھماکے سے عدیل خان آ گیا تھا۔ بولو نا علینا، اسے چپ دیکھ کر وہ بولی تھی۔ آپ ہی میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز میں اس ٹاپک پر بات کرنا نہیں چاہ رہی، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے لجاجت سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی، سائرہ نے ثنا کو پکڑتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ تمام مناظر نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ شادی، ہاں شادی ہی کہا تھا۔ کیا اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا واقعی وہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ سوچے جا رہی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاندار مردانہ وجاہت کا مالک ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، وہ اس فہد سے تو 1000 درجے بہتر ہے، زندگی کی ہر آسائش اس کے پاس ہے، اور پھر وہ محبت بھی تو کرتا ہے۔ محبت شاید
محبت ہی کرتا ہے۔ اس رات وہ کافی دیر تک جاگتی رہی تھی۔ صبح کو فاہرہ جمشید نے اس سے بات کی۔ امی، آخر آپ لوگ میری شادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ دیکھو علینا، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، اتنا اچھا رشتہ ہے۔ امی نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی، آپ بابا کو روکیے، ابھی نہیں، مجھے سوچنے کا ٹائم چاہیے۔ وہ ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جب آفس جانے کے لیے اسٹاپ پر کھڑی تھی تو وہ پھر آ گیا۔ اسے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور وہ بیٹھ گئی۔ اب روزانہ ہی ایسا ہونے لگا تھا، کبھی وہ پک کرتا تو کبھی ڈراپ۔ وہ عدیل خان کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی اور پھر ایک روز اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک خوبصورت سی رنگ پہنا دی۔ الینا، تم صرف میری ہو اور یہ میری طرف سے انگیجمنٹ رنگ ہے۔ وہ دراصل میرے پیرنٹس یہاں نہیں ہیں، اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، میں اپنی بڑی بہن کو لے کر آؤں گا۔ اور پھر 2 دن بعد وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ الینا کے گھر آ موجود ہوا۔ اس کی بہن سعدیہ خان ایک خوش اخلاق خاتون تھی۔ گرے سلک کی ساڑی میں بے حد تمکنت لیے وہ اپنے اسٹیٹس کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسے لگا جو کمی عمر کے چلے جانے سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ عدیل خان کے آ جانے سے پوری ہو جائے گی۔ اس کے بابا کو بھی عدیل پسند آیا تھا اور یوں فہد کا معاملہ ٹل گیا۔ عدیل خان کا معاملہ بھی عجیب تھا، وہ اسے بہت خوبصورت بڑے خواب دکھا رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ہر گفتگو میں حنان سکندر کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ وہ اسے لنچ ٹائم میں اپنے ساتھ کسی نہ کسی ہوٹل لے جاتا۔ اس دن بھی وہ اسے ایک ریسٹورنٹ لے گیا، لیکن ہال میں بیٹھنے کی بجائے وہ اسے لیے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ آج ہم یہاں چائے پیئیں گے، وہ اس کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ نہایت خوبصورت کمرہ تھا جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی، چھوٹا سا فریج، ٹی وی، فون، علیحدہ نشست کارنر اور دبیز بیڈ۔ اس نے ایک نظر میں کمرے کا جائزہ لے لیا۔ یہاں کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج صرف تم ہو اور میں ہوں اور کوئی نہ ہو۔ عدیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ لیکن میرے خیال میں ہم نیچے ہی ٹھیک تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں چائے منگواتا ہوں۔ وہ فون کی طرف بڑھ گیا۔ جی، یہ روم نمبر 214 میں چائے بھیجے اور ساتھ میں برگر بھی۔ وہ فون رکھ کر اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس نے الینا کو ڈرا دیا۔ وہ اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر دیا۔ پلیز عدیل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا میری جان؟ آؤ نا، ایزی رہو، کم ان، ادھر بیڈ پر بیٹھو۔ وہ اب اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ میں نے کہا نا، چھوڑو مجھے۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر غصے سے چلائی اور اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم 2 منٹ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اس کے آگے آ کر قدرے برہمی سے بولا۔ لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ جان، شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، پھر تم ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ شادی ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنا سب کچھ گوا کر اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ ایزی یار، یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، میں ان پر یقین نہیں کرتا۔ آؤ تم۔ سوری۔ اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر آ گئی۔ کوریڈور عبور کرتے ہوئے وہ لفٹ تک آ گئی۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے وہ شدید غصے میں تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑے اب وہ رکشہ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں تم کو آفس چھوڑ دیتا ہوں، آؤ، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہی۔ اس نے ایک رکشہ کو آتا دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس آ کر رکتا، عدیل خان اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے اس کی طرف مڑی، لیکن اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کو اندر دھکیل دیا اور دوسری طرف کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ڈرائیو کے دوران وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ جب اس کا آفس آیا تو عدیل نے صرف اتنا ہی کہا تھا، آئی ایم سوری، لیکن وہ سنی انسنی کر کے اتر کر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کتنے دن ہی ایکسکیوز کرتا رہا اور پھر رات کو اسے فون کیا تھا کہ اسے اس سے بہت ہی ضروری کام ہے، اس لیے وہ کل کا لنچ اس کے ساتھ کرے۔ اس دن کے واقعہ کے بعد وہ اس کے ساتھ ہوٹل نہیں جاتی تھی، البتہ فون پر تو روزانہ ہی بات ہوتی تھی، اور یہ اس کا کیسا ضروری کام تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اگر عدیل خان کو انکار کر دے تو وہ کیا کرے گا؟ ناراض ہو جائے گا؟ شادی سے انکار کر دے گا کیا؟ کہیں آزما تو نہیں رہا؟ مجھے کوئی غلط کام بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف سوچیں تھیں جو اس وقت ذہن میں آ رہی تھیں۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کو عدیل خان سے کوئی عشق نہیں تھا، وہ تو صرف فہد سے بچنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی، لیکن اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں کیا کروں؟ سوچ سوچ کر سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وال کلاک میں پورا 1:30 بجے آیا تو وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر اندر کمرے میں آ گئی، لائٹ بند کی اور لیٹ گئی، اور پھر بیڈ پر کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد ہی جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی۔ صبح کافی دیر تک وہ سوتی رہی، اسی لیے فاخرہ نے آ کر اس کو اٹھایا تھا۔ الینا، آج دفتر نہیں جانا کیا؟ وہ اس کے پاس کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔
جی کیا ٹائم ہوا ہے امی؟ وہ آنکھ ملتی ہوئی امی سے پوچھ رہی تھی۔ 7:15 ہو گئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی، جلدی سے تیار ہو کر آفس پہنچ گئی۔ آج ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، یہاں آ کر بھی اس نے صرف ایک کپ چائے کا لیا تھا۔ کچھ کھانے کا اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ لنچ ٹائم میں آفس آیا۔ ہیلو، وہ مسکرا کر اس کی ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کر بولا۔ ہیلو، اس نے بھی جواباً لٹ ماری۔ چلو چلیں۔ اس پر اس کے لہجے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اب کھڑا اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک خاموشی ہی رہی۔ وہ گاڑی کو بیک کر کے اب سڑک پر ڈال چکا تھا۔ الینا، میں نے آپ کی مدد چاہی ہے، تھوڑی سی کیا کر دو گی؟ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا۔ عدیل، یہ بہت مشکل ہے، اس میں بہت رسک ہے۔ اسے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن عدیل، اگر حنان سکندر کو پتہ چل گیا؟ نہیں پتہ چلے گا، وہ کاغذات اس کے کام کے نہیں ہیں، وہ تو میری زمین کے ہیں۔ اس نے ضرور اپنے گھر کے کسی دراز میں رکھے ہوں گے، بس تم کو وہ لانے ہیں۔ اگر وہ کاغذات میرے ہاتھ لگ جائیں تو پھر پولیس فوراً اس کو گرفتار کر لے گی۔ اور الینا پلیز انکار مت کرنا، مجھے تم پر بہت مان ہے۔ اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ عدیل خان وہ بندہ تھا جو مخالف کو حربہ آزما کر زیر کر لیتا تھا، اور عورت پر تو اس نے محبت کا حربہ آزمایا تھا، کامیاب کیوں نہ ہوتا۔ گاڑی اس نے پی سی ہوٹل کے سامنے روک دی۔ چلو آؤ، آج تم کو زبردست سا لنچ کرواتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اندر آ کر دونوں ٹیبل کے پاس آ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، ہم آج ہی اپنا پلان ڈسکس کر لیں؟ وہ تھوڑی دیر بعد مخاطب ہوا۔ ہاں، الینا نے بے دہانی سے کہا۔ ایسا کرو، اپنے آفس سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لو۔ چھٹی؟ ہاں، میں نے زبیر شاہ سے بات کر لی ہے، تم درخواست دے دینا، وہ منظور کر لے گا۔ لیکن اتنی لمبی چھٹی کس لیے؟ اس نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اس کام کو دن تو نہیں لگیں گے، لیکن پھر بھی باقی تم ریسٹ کرنا، عدیل خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ تم حنان سکندر کے گھر جاؤ گی، تم ایک کام کرنے والی کی حیثیت سے جاؤ گی۔ ذکیہ تمہارا عائشہ کے نام سے تعارف کروائے گی۔ ویسے قسم سے جان، میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ تم کو وہاں بھیجوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا۔ عدیل، وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ ویٹر کھانا لے آیا۔ الینا نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی میں وہ کھانا اپنی اپنی پلیٹوں میں نکال چکے تھے۔ دیکھو الینا، حنان سکندر گھر کے معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ وہ اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتا ہے۔ اس کے گھر میں کون کون ہے اس دفعہ؟ اس نے پوچھا تھا۔ آج کل کوئی نہیں ہے، اس کے پیرنٹس اپنے بڑے بیٹے کے پاس امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ ان کی واپسی میں مہینہ 1.5 مہینہ پڑا ہے، تم آسانی سے اپنا کام کر سکتی ہو۔ عدیل، اس کو پتہ تو چل ہی جائے گا کہ میں اس کے گھر سے کاغذات لے کر بھاگی ہوں۔ فکر مندی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ اگر تم وہ لے آؤ گی تو پھر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پولیس فوراً اس کو گرفتار کر لے گی۔ ساری زندگی اس کی پھر جیل ہی میں گزرے گی۔ عدیل، ہم کچھ دیر ٹھہر نہیں سکتے؟ نو نو، میں پہلے ہی بہت نقصان برداشت کر چکا ہوں، مزید ہمت نہیں ہے مجھ میں، اور پھر تم نے جو کام کل کرنا ہے وہ تم آج بھی کر سکتی ہو، مجھ پر اعتبار کرو جان۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ پھر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، لیکن اس دفعہ وہ اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا نہ سکی۔ واپسی پر بھی گاڑی میں وہ اس کو سمجھاتا رہا، اس کو ہر طرح سے قائل کرتا رہا، بہت سے نئے خواب دکھائے، ہر طرح کا یقین دلاتا رہا۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا، گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی، آفس میں اس کی 1 ہفتے کی چھٹیاں منظور ہو چکی تھیں، اور یہ بھی عدیل خان ہی کا کمال تھا، ورنہ زبیر شاہ تو کسی کو آدھے دن کی بھی چھٹی نہیں دیتے۔ واپسی پر بھی اس کو عدیل ہی نے چھوڑا۔ الینا، صبح تیار رہنا، تم کو میں حنان سکندر کے گھر چھوڑ دوں گا، اور ہاں، تیار اس طرح سے ہونا کہ تم کام کرنے والی ہی لگو۔ اوکے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے، ایک تو تھکی ہوئی تھی، اوپر سے ٹینشن بھی اتنی تھی، آتے ہی سو گئی۔ رات 8:30 بجے امی نے آ کر اٹھایا تھا۔ الینا، اٹھنا نہیں ہے کیا؟ اٹھو، کھانا کھا لو۔ امی، بھوک نہیں ہے، وہ کسل مندی سے آنکھیں ملتی ہوئی بولی۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایسا کرو، اٹھ کر نہا لو، میں اتنی دیر میں چائے بناتی ہوں۔ یوں بھی اب وہ بیٹیوں کے معاملے میں بہت حساس ہو گئی تھی۔ نہا کر اس نے اپنے آپ کو خاصا فریش محسوس کیا۔ باہر لاؤنج میں آئی تو سائرہ ثنا کو گود میں لٹائی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج آتے ہی سو گئی تھی؟ سائرہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ویسے ہی، سر میں درد ہو رہا تھا، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی چائے لے آئی تھیں، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ جمشید ظفر کے آنے پر ہی سب اپنے اپنے گھروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ صبح اس کو آفس کی بجائے حنان سکندر کے گھر جانا ہے۔ اسے تو ایسا سوچنا ہی عجیب سا لگ رہا تھا، تو وہاں جا کے یہ سب کیسا لگے گا؟ اور یہ عدیل خان بھی پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، کہیں کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس جاؤں، پتہ نہیں یہ عدیل کا بھی کتنا نقصان کر دیا ہے۔
اسے عدیل پر بھی غصہ آ رہا تھا، اور پھر اس نے ایک دم ایک فیصلہ کر لیا۔ میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے، ایک دو دن جا کر دیکھوں گی، اگر کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کہہ دوں گی کہ فائل وہاں ہے ہی نہیں۔ بس یہی سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ صبح آنکھ جلدی ہی کھل گئی تھی، پھر بھی کتنی ہی دیر ہی بیڈ پر لیٹی رہی۔ کیا بات ہے بھئی، آج آفس نہیں جانا؟ سائرہ اس کو اٹھانے آئی تھی، لیکن اس کو یوں آنکھیں کھولے لیٹے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ جانا ہے تو پھر اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، وہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اور وہ اب بیٹھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے تیار کیسے ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایسے بال تو کسی نوکرانی کے آج تک نہیں ہوں گے۔ اس نے اپنے گھنے سلکی بالوں کو پکڑتے ہوئے سوچا، میرے خیال میں مجھے تیل لگا لینا چاہیے، اور چہرے کا تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بھی میک اپ نہ کروں۔ اب اپنا منہ میں بدل تو نہیں سکتی نا۔ پتہ نہیں یہ حنان سکندر کیسا آدمی ہے۔ اسے رہ رہ کر اب عدیل پر غصہ آ رہا تھا۔ وارڈروب کا پٹ کھولے، اب وہ کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے طے کیے ہوئے کپڑوں میں سے سوٹ کا انتخاب کیا۔ پوری آستین کی قمیض تھی، کپڑے پہن کر بالوں میں تیل لگایا اور فولڈ کر کے جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیے۔ پاؤں میں گھر ہی کی چپل پہن لی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو رونا آ گیا۔ وہ کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تو اب عدیل خان کا قصور ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی اور سر پر دوپٹہ ڈال کر باہر آ گئی۔ امی ثنا کو پکڑے ہاف بوائل انڈا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، جو وہ منہ میں کم ڈالتی تھی اور گرا زیادہ رہی تھی۔ وہ بابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ علینا، تم نے آفس جانا ہے آج؟ سائرہ نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانا ہے۔ اس نے اپنی نظریں چرا کر اپنا دھیان چائے کی طرف لگایا۔ بابا تو ویسے بھی کم ہی بولتے تھے، عمر کی ڈیتھ کے بعد تو ان کو چپ ہی لگ گئی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اس نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ ناشتہ تو اچھی طرح کر لو بیٹا، بابا نے اسے کہا تھا۔ بابا کر لیا ہے، وہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اتنا کہہ کر وہ باہر آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب کو دھوکہ دے رہی ہے اور مزید ان کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ اسٹاپ گھر سے 10 منٹ کی واک پر ہی تھا۔ وہاں پہنچی تو ویگن تو کھڑی تھی، لیکن آج تو اسے آفس نہیں جانا تھا، اب اسے عدیل خان کا انتظار تھا۔ ذہن خالی تھا۔ سڑک سے پار دو فقیر عورتیں بھیک مانگ رہی تھیں۔ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی کہ پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ عدیل آ چکا تھا۔ سست روی سے چلتی ہوئی وہ گاڑی تک آئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ عدیل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ علینا، تمہارے خیال میں کیا تم اس حلیے میں وہاں جا سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم تو کہیں سے بھی غریب یا پسماندہ نہیں لگ رہی ہو۔ اس کے علاوہ اور کیا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کتنا اور چینج کر سکتی ہوں اپنے آپ کو؟ اس نے قدرے روکھے پن سے کہا۔ اچھا بھئی، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حنان سکندر ذرا دل پھینک قسم کا آدمی ہے، کہیں تم کو ہی نہ چیٹ کر لے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اگر وہ تم سے تمہارا اتا پتہ پوچھے تو کہہ دینا کہ لاہور میں تمہارا کوئی نہیں ہے، کسی دور کے گاؤں سے آئی ہو نوکری کی تلاش میں، اور ذکیہ تمہاری دور کی رشتہ دار ہے۔ وہ اب اسے مزید سمجھا رہا تھا۔ عدیل، میں 2-3 دن سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ اچھا بھئی، اچھا جیسی تمہاری مرضی، میں تم کو یہیں اتار رہا ہوں۔ وہ جو سامنے وائٹ کلر کی کوٹھی ہے اس میں جانا ہے، اب تم جاؤ۔ اس نے شادمان کے علاقے میں گاڑی روک کر کہا تھا۔ ذکیہ سے ملنا میں تم کو اب لینے نہیں آؤں گا، گھر آنے کے لیے تم ذکیہ کے ساتھ ہی باہر نکلنا تاکہ ان کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اوکے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور وہ گاڑی زن سے لے بھاگا۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی چوڑی سڑک تھی اور ارد گرد کوٹھیوں کی لائن۔ آہستگی سے چلتی ہوئی وہ عدیل کی بتائی ہوئی کوٹھی کے سامنے آ کر رک گئی۔ براؤن کلر کا بڑا سا گیٹ تھا۔ دائیں طرف سکندر ہاؤس لکھا تھا، بائیں طرف سے حنان سکندر، اور نیچے ایڈریس کنندہ تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ وہ گارڈ تھا اور شاید گیٹ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جی فرمائیں، بڑی بڑی مونچھوں والے خوفناک سی شکل والے آدمی نے پوچھا۔ وہ مجھے ذکیہ سے ملنا ہے، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کون؟ گارڈ نے اس بار کافی ترش لہجے میں کہا۔ جی ان سے کہیں کہ عائشہ آئی ہے۔ گارڈ نے اس بار اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور کچھ کہے بغیر گیٹ بند کر دیا۔ تقریباً 2 منٹ وہ ایسے ہی کھڑی رہی کہ گیٹ دوبارہ کھلا۔ اس دفعہ ایک درمیانی عمر کی عورت، جس کی عمر تقریباً 34-35 برس کی تھی، باہر آئی۔ ارے عائشہ، تم کب آئیں؟ آ جاؤ اندر آ جاؤ، وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے نہ جانے کب سے جانتی ہو۔ وہ ڈرتے ہوئے اندر آ گئی۔ ارے شیر خان، یہ عائشہ ہے، صفائی کرنے والی، ذکیہ نے گارڈ کو بتایا تھا۔ گارڈ نے بڑی عجیب نظروں سے پھر اس کا جائزہ لیا اور واپس گیٹ کے پاس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آ جاؤ اندر، ذکیہ نے کہا تھا۔ کوٹھی کافی بڑی تھی، وسیع و عریض لان میں رنگ برنگے خوشنما پھول لان کو اور بھی دیدہ زیب بنا رہے تھے۔ ایک طرف سوئمنگ پول تھا، پورش میں 3 لگژری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ذکیہ کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے وہاں کا جائزہ لے لیا تھا۔ آگے ایک بڑا داخلی دروازہ تھا، دونوں اندر آ گئیں۔ آگے لمبی راہداری تھی، راہداری عبور کرنے کے بعد لاؤنج تھا، وہاں سے ذکیہ اسے ایک طرف کو لے گئی۔ کاریڈور عبور کرنے کے بعد وہ اسے گھر کے پیچھے والے حصے میں لے آئی۔
بیٹھو۔ ذکیہ نے اس کے آگے کرسی رکھ دی اور خود ایک چوکی پر بیٹھ گئی۔ میں آپ کو یہاں اس لیے لائی ہوں کہ صاحب آج گھر پر ہی ہیں، اس لیے ہم یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ جو بہت گھبرا گئی تھی اب قدرے پرسکون ہو گئی۔ مجھے آپ والے صاحب نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، ذکیہ دوبارہ بولی تھی۔ اچھا اگر تمہارے صاحب نے مجھے نہ رکھا تو؟ اس دفعہ وہ بولی۔ ارے نہیں بی بی، وہ گھر کے معاملے میں کب دلچسپی لیتے ہیں، وہ تو بڑی بیگم صاحبہ ہی دیکھتی ہیں۔ لیکن آج کل تو وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس باہر کے ملک گئی ہیں اور بڑے صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا کہ رکھ لو۔ میں نے آپ کا بھی کہا تھا کہ میری دور کی خالہ شیخو پورہ کے قریب گاؤں میں رہتی ہے، ان کی بیٹی آئے گی کام کرنے کے لیے، ابھی صاحب اٹھیں گے تو میں آپ کا جا کر بتا دوں گی کہ نئی ملازمہ آ گئی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ آپ سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کا نام پوچھ لیں گے۔ ذکیہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ اس گھر میں کون کون ہے؟ اب کے لینا نے پوچھا۔ بس جی صاحب ہیں، چوکیدار ہے، خانسامہ ہے، میں ہوں اور ایک لڑکا جاوی ہے، جادی ہے جی۔ ٹھیک ہے، اسے سوچتے ہوئے کہا۔ چلیے آئیے میں آپ کو چائے پلواتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی اور وہ اس کی رہنمائی میں کچن میں آ گئی۔ شاندار سے کچن میں ایک طرف 4 کرسیوں والی میز پڑی تھی، وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اتنے میں خانسامہ اندر آ گیا۔ ارے تم یہاں، وہ صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، وہ ذکیہ سے مخاطب تھا۔ کب اٹھے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے چائے دے کر آ رہا ہوں۔ پھر اس نے علینا کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ عائشہ ہے، کام کرے گی یہاں، ذکیہ نے کہا۔ کام؟ خانسامہ نے ہونٹ سکیڑ کر اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یعنی صفائی والی؟ چلو آؤ پہلے تم کو صاحب سے ملوا دوں، ذکیہ نے اسے اشارے سے کہا۔ وہ جو گھبرائی ہوئی تھی یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ چلو پھر آ کر چائے پیتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی، جبکہ خانسامہ ابھی تک اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ وہ ذکیہ کے پیچھے پیچھے زینہ چڑھتے ہوئے اس کے کمرے تک آ گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، وہ تو بس بے طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ذکیہ نے دروازہ نوک کیا تھا۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آئی۔ ذکیہ تو دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی تک نائٹ ڈریس ہی میں تھا، صوفے پر بیٹھا، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اخبار پر جھکا ہوا، اپنے آپ سے بھی لاپرواہ لگ رہا تھا۔ گھنے بال اس کے ماتھے تک آئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم صاحب، ذکیہ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ میرے کپڑے تو استری کرو، وہ مسلسل اخبار پر جھکے جھکے بولا تھا۔ اچھا صاحب کر دیتی ہوں، وہ میں لڑکی لائی ہوں صفائی کرنے والی، ذکیہ نے کہا۔ ہاں تو پھر؟ وہ بولا تھا۔ وہ جی آپ کی اجازت لینی تھی۔ بھائی اگر کام کرنے والے کی ضرورت ہے تو رکھ لو، اچھا کہاں ہے بلاؤ، انتہائی مصروف انداز میں اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ذکیہ نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ وہاں سے چلتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن اس کے سامنے جا کر نہ کھڑی ہو سکی۔ ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی نظریں ابھی تک اخبار پر ایسے جمی ہوئی تھیں جیسے اخبار میں اسی کا انٹرویو شائع ہوا ہو۔ عائشہ، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ابھی تو تم ذکیہ کے ساتھ کام کرو، ممی 1-2 ہفتے تک آ جائیں گی، پھر تم… یہ کہتے کہتے اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جیسے واپس پلٹنا بھول گیا، اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ اسے کیا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، وہ تو سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ عائشہ۔ اس کی آواز اتنی دھیمی ہو چکی تھی کہ حنان سکندر بمشکل ہی سن پایا۔ کہاں سے آئی ہو؟ وہ جواب بے حد نروس ہو چکی جواب میں وہ جو اب بے حد نروس ہو چکی تھی، جواب دینے کی بجائے ذکیہ کی طرف دیکھا۔ شیخو پورہ کے پاس گاؤں ہے جی، وہاں سے۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میری دور کی خالہ رہتی ہے وہاں، ان کی بیٹی ہے، کام کرنے آئی ہے یہاں۔ اس دفعہ ذکیہ نے جواب دیا۔ اب کہاں رہو گی؟ میرے پاس رہے گی جی، میرے گھر پر، ذکیہ نے فوراً کہا۔ اب کے حنان سکندر کو ذکیہ کا بولنا کافی ناگوار گزرا۔ تم یہ کپڑے اٹھا کر استری کر کے لاؤ، مجھے جلدی آفس جانا ہے، اس نے ذکیہ کو وہاں سے ٹالنے کے لیے حکم صادر کیا۔ اب تو اس کے یہاں رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، سو وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ تک گئی، وہاں سے کپڑے اٹھائے اور علینا کے پاس سے گزرتی ہوئی دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ چلو عائشہ۔ ذکیہ نے اس کو وہاں سے ہٹانا چاہا، اس وقت وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اسے جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ وہ بول پڑا۔ نہیں رکو، تم جاؤ، مجھے اس کا انٹرویو لینا ہے، ذکیہ کو کہا گیا۔ وہ تو وہاں سے رفو چکر ہو گئی، اور وہ تو کسی طوفان کی زد میں تھی، اپنی نظریں اس نے قالین پر گاڑی ہوئی تھیں۔ حنان سکندر کے لیے یہ صورتحال بہت عجیب تھی۔ اس کے چہرے پر کہیں سے بھی غربت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دودھیا رنگت جس میں گلابی پن چھلک رہا تھا، بڑی بڑی آنکھوں پر لامبی پلکیں جن کو وہ بار بار جھپک رہی تھی، گلابی ہونٹ کو وہ اپنے دانتوں سے چبا رہی تھی۔ کسی کام کرنے والے کے ہاتھ پاؤں اتنے شفاف اور خوبصورت ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اس پر نظریں جمائے اس کا جائزہ لے رہا تھا، چائے اور اخبار کو وہ بھول چکا تھا۔ اس سے پہلے کہیں کام کیا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں اپنے بھاری ہوتے سر کو ہلایا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ یہاں کس لیے آئی ہو؟ اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ جو قدم وہ اٹھا چکی تھی اس کو اب کسی نہ کسی مقام پر تو پہنچانا ہی تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ ماں باپ ہیں؟ جی ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ ذکیہ تمہاری رشتہ دار ہے؟ جی۔ اب اس کے پاس رہو گی؟ جی۔ اس بار اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ پڑھی لکھی ہو؟ الینا نے اسے دیکھا۔ وہ ابھی اس پر نظریں گاڑے ہوئے اسے سوال پر سوال کر رہا تھا، جیسے اس کو کسی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ کسی پولیس والے کی طرح تفتیش کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا راز ابھی فاش ہو جائے گا۔ 8ویں تک۔ اس وقت اس کی جو سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ عجیب بدتمیز شخص ہے، اسے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر پڑھی ہوتی تو کیا نوکرانی بن کر آتی؟ پتہ نہیں کیا اگلوانا چاہتا ہے، کہیں شک تو نہیں ہو گیا؟ وہ چپ ہی رہی۔ اپنے گھر والوں سے پوچھ کر آئی ہو؟ جی۔ حنان سکندر نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ شاید وہ گھر سے بھاگ کر لاہور آ گئی ہے، کیونکہ غربت تو پریشانی کی ماری ہوئی، چاہے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایسی دلکشی ان میں نہیں ہوتی۔ ان کو تو 2 وقت کی روٹی، چھت اور کپڑے کی فکر ستاتی ہے، اپنی سکن کی کیئر ان کے دھیان میں کہاں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ سو اس کی کیا سہرائیاں کچھ غلط نہ تھیں۔ ٹھیک ہے، تم یہاں کام کر سکتی ہو، اب تم جاؤ۔ وہ بس اس قدر ہی کہہ سکا اور الینا کو ایسا لگا جیسے اس کا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا ہو۔ وہ وہاں سے نکل کر تیزی سے زینہ اترنے لگی کہ اوپر آتی ذکیہ کو دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ ذکیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، الینا نے قدرے برہمی سے کہا۔ اچھا آپ نیچے بیٹھو، میں یہ کپڑے دے آؤں۔ نیچے پہنچنے تک اس کا غصہ عروج کو پہنچ چکا تھا۔ کچن میں جھانکا تو بٹلر ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ واپس لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارے یہاں بیٹھی ہیں؟ ذکیہ واپس آ گئی تھی۔ اچھا میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ذکیہ تو شاید اندر کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ وہیں لاؤنج میں سوچوں میں گھری بیٹھی رہی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا محبت اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ انسان اچھے برے کی تمیز بھول جائے؟ میرے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ عدیل خان نے اسے ہمیشہ ہی بڑے اونچے اونچے خواب دکھائے تھے، جنہیں دیکھتے ہوئے وہ یہیں کہیں کھو گئی تھی۔ انہی خوابوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ کہاں آ گئی تھی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رو دے۔ اسے سبھی کو دھوکہ دیا، گھر والوں کو بھی اور شاید اپنے آپ کو بھی۔ لیں چائے پی لیں۔ ذکیہ جانے کب آ گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ آئیں پیچھے چل کر بیٹھتے ہیں، ذکیہ نے کہا اور وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی پھر وہیں آ گئی۔ ہاں اب بتائیں، صاحب نے آپ سے کیا کیا پوچھا؟ کہیں شک تو نہیں ہو گیا؟ ذکیہ نے بیٹھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اس سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ شک کا تو مجھے پتہ نہیں، اور سوال بھی پتہ نہیں کیا 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 پوچھ رہا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ گھر سے کب جائے گا؟ ابھی ناشتہ کر کے چلے جائیں گے۔ دونوں نے اپنی چائے ختم کر لی تھی۔ دیکھو اگر یہ چلا جائے تو مجھے ایک فون کرنا ہے۔ آپ ایسا کریں میرے ساتھ آئیں، شاید وہ چلے گئے ہوں۔ وہ دونوں پھر لاؤنج میں آ گئیں۔ خود تو وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ ذکیہ اندر جا کر شاید اب بٹلر سے بات کر رہی تھی۔ وہ زینے سے اترتے ہوئے اپنی کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا کہ اس پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم تھم گئے۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی باہر پڑے ایک پلانٹ پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ دیکھ تو پلانٹ کو رہی تھی، لیکن سوچے کہیں دور پرواز کر رہی تھی۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار اتنی سست کر لی کہ اگر وہ تیز چلا تو کہیں اس کی سوچوں کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے۔ اچانک 15-16 سالہ ایک لڑکا داخلی دروازے سے اندر آیا۔ جاوی اوپر سے بریف کیس لا کر گاڑی میں رکھو، حنان سکندر نے اسے کہا۔ جادی نے فوراً تائید کی اور اوپر چلا گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر حنان سکندر کو دیکھا اور اس کو اپنی طرف متوجہ پا کر دوبارہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ اندر سے خانسامہ اور ذکیہ بھی اس کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ ذکیہ تو وہیں کھڑی رہی جبکہ خانسامہ اس کے پاس جا کر کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ دراز قد، خوبصورت اور زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ خانسامہ تو بات کر کے واپس آ گیا جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ جادی بریف کیس اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تھینک گاڈ، اس کے جانے کے بعد اس نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ چلیں ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ذکیہ جھاڑو اور ڈسٹنگ کا کپڑا پکڑے آ گئی۔ یہ تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے میں یہی کام کرنے آئی ہوں۔ بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت میں ایجنٹ ایکس کا رول کر رہی ہوں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ چلیں اوپر چل کر ہی فون کر لینا، وہ دوبارہ بولی۔ ہاں چلو۔ اوپر آ کر اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر پہلے تو ذکیہ اندر آ گئی اور اس کے پیچھے الینا نے ڈرتے ڈرتے ایسے قدم رکھا جیسے وہ اندر بیٹھا ہو۔ یہ فون ہے، ذکیہ نے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ خود تو وہ کمرے کی صفائی میں لگ گئی جبکہ وہ عدیل خان کا فون نمبر ملانے لگی۔ جادی اور خانسامہ نیچے کا کام کر رہے تھے۔ یہاں آ کر اس کو پتہ چلا کہ عدیل خان کو صرف ایک فائل ہی نہیں بلکہ بہت سے اور کاغذات بھی چاہیے تھے۔ عدیل یہ بہت مشکل ہے۔ کچھ مشکل نہیں، یہاں تک تو پہنچ ہی گئی ہو تم، یہ کاغذات لے کر آ جانا۔
4-5 دن میں میرے پیرنٹس آ رہے ہیں تمہاری طرف، بس سادگی سے نکاح کر کے ہم لوگ باہر چلے جائیں گے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عدیل خان نے اس کو رام کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور ہاں، یہاں سے مجھے زیادہ فون مت کرنا، جب تم کو فائل مل جائے تو تب کرنا، میں تم کو لینے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، علینا نے کافی بے دلی سے کہا۔ دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، خدا حافظ۔ اس کے بعد ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ ہاتھ میں ریسیور پکڑے بیٹھی رہی۔ ریسیور رکھ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کافی کشادہ کمرہ تھا۔ ایک طرف دیوار گیر وارڈروب تھی، اس نے پہلے ایک پٹ کو کھولا، یہاں کپڑے لٹکے ہوئے تھے، دوسرے میں بھی کپڑے ہی لٹکے ہوئے تھے۔ تیسرا پٹ کھولا، وہاں کپڑے طے کیے ہوئے رکھے تھے۔ چوتھا پٹ کھولا تو اوپر تو 2 خانے تھے، نیچے ایک لاکر تھا۔ اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ یہ وہ اپنی جگہ سے ایسے اچھلی جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ مڑ کر دیکھا تو زکیہ کھڑی تھی۔ تھینکس گاڈ، تم نے تو ڈرا دیا۔ چند سیکنڈ تو اسے اپنا سانس بحال کرنے میں لگے۔ یہ لاکر کیسے کھلے گا؟ مجھے کیا پتا بی بی۔ اچھا، تو پھر تمہارا صاحب اپنے کاغذات وغیرہ کہاں رکھتا ہے؟ اور یہاں تو مجھے کمپیوٹر بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ تو ساتھ والے کمرے میں ہے، صاحب وہیں بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں، زکیہ نے کہا۔ تو پھر ادھر چلو، لیکن وہ کمرہ تو بند ہے۔ بند ہے؟ اس سے قدرے مایوسی ہوئی، لیکن وہ چابی ساتھ لے کر تو جا نہیں سکتا، شاید یہیں کہیں ہو، کہہ کر وہ پہلے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں پر تو پرفیومز کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے پہلے تو پرفیومز کی طرف دیکھا، پھر پہلی وہ دراز کھولی، وہاں کچھ آفٹر شیو لوشن اور کچھ دوسری چیزیں پڑی تھیں۔ دوسری اور تیسری دراز بھی کھنگال ڈالی لیکن چابی نہیں ملی۔ وہاں سے چلتی ہوئی بیڈ کے ساتھ والی ٹیبل کے پاس آ گئی، لیکن اس کا نیچے والا ریک لاک تھا۔ میرا خیال ہے زکیہ کے کمرے کی چابی اس میں ہے۔ زکیہ تو بس دروازے کے پاس کھڑی اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ ہاں بی بی، شاید اسی میں ہو۔ لیکن زکیہ، اگر کمرے کی چابی اس میں ہے تو پھر اس کی چابی کہاں ہے؟ اب بھلا زکیہ کیا جواب دیتی؟ وہاں سے وہ ٹی وی ٹرالی کے پاس آئی، لیکن یہاں بھی اس کو کچھ نہ ملا۔ وہاں سے دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی، پرفیوم اٹھا کر اس کا کیپ اتارا اور خوشبو کو اپنے اندر اتارا، دوسرا اٹھایا، پھر تیسرا، ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتی رہی۔ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ خوشبوئیں تو ویسے بھی اس کی کمزوری تھیں، اور یہاں تو دنیا جہاں کے پرفیومز پڑے تھے۔ زکیہ دروازے میں کھڑی اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ چلو زکیہ، یہاں تو چابی ہی نہیں ہے، آخر اس نے اٹھا کر کہا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ اسے ساری کوٹھی چھان ماری تھی لیکن اس کو اپنے کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ حنان سکندر کے آنے سے پہلے وہ یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب اس کا آمنا سامنا ہو، سو وہ جلدی ہی وہاں سے واپس آ گئی۔ علینا، تمہارا فون ہے، سائرہ نے آ کر اسے بتایا، وہ جو کچن میں اس وقت اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے۔ مگ پکڑے سست قدموں سے چلتی ہوئی فون کے پاس آئی۔ ہیلو، کب آئیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ 5 بجے آئی تھی، اب تو گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اچھا بتاؤ، کچھ ملا؟ عدیل خان کو فائل کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، سوچ چھوڑتے ہی اس کا پوچھنے لگا۔ نہیں، کمپیوٹر اور اس کی فائلیں جس کمرے میں تھیں وہ لاک تھا اور چابی بھی نہیں ملی۔ کل جاؤ گی نا؟ عدیل کو شاید یہ سن کر خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ بس اگر کل چابی مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پرسوں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ دیکھو علینا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ٹوک دیا۔ پلیز عدیل، میرا اتنا بڑا امتحان مت لو۔ اوکے، کل تم ایک دفعہ پھر کوشش کرنا، عدیل خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، دونوں طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگلے دن وہ 7 بجے وہاں پہنچی تھی۔ زکیہ تو اسے پہلے کی وہاں موجود تھی۔ بیوی، چابی مل گئی ہے، زکیہ نے اس کے آتے ہی اطلاع دی۔ ہیں؟ کہاں سے؟ وہیں کمرے کے باہر جو چھوٹی سی میز پڑی ہے اس کی دراز میں ہوتی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا، میں بس آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، کہتے ہوئے وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ باقی لوگ کہاں ہیں؟ صاحب تو ابھی سو رہے ہیں، خانسامہ اور جادی اپنے اپنے کوارٹر میں ہیں اور وہ ٹھہر کر آئیں گے۔ صاحب بھی 8 بجے اٹھتے ہیں۔ زکیہ، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ماں خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ کس سے بی بی؟ یہی کہ میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن تمہارا صاحب تو بعد میں تم ہی کو پکڑے گا، آخر کو تم نے مجھے اپنا رشتہ دار بتایا ہے۔ ارے نہیں بی بی، وہ جو آپ والے صاحب ہیں نا، اس نے ہم کو پورا 10,000 دیا ہے اور ہمارے بڑے لڑکے کو کراچی شہر میں نوکری دلائی ہے۔ جب تم اپنا کام کر لو گی تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ گھر میں اب ہمارا چھوٹا لڑکا ہے، اس کو لے کر فوراً کراچی والی ٹرین میں بیٹھ جائیں گے۔ آدھا سامان تو ہمارا چلا بھی گیا ہے۔ تو گویا تم سب نے اپنا پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ زکیہ کچھ نہ بولی۔ کوئی 8 بجے کے قریب خانسامہ بھی آ گیا۔ وہ اور زکیہ تو اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بے مقصد بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر زینے کے پاس آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہاں کوئی نہ تھا جو اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ آہستہ آہستہ بڑی احتیاط سے وہ زینہ چڑھنے لگی۔ اس کے بیڈ روم تک پہنچ کر اس نے اپنے قدم روک لیے۔ دروازہ بند تھا اور اندر بھی گہری خاموشی تھی، اس کا مطلب ہے وہ سو رہا ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس کے اسٹڈی روم کا دروازہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھ دیا، جبکہ نظریں بیڈ روم کے دروازے پر ہی تھیں۔ آہستگی سے ہینڈل گھمایا، خلاف توقع دروازہ کھل گیا۔ خوف کا احساس اتنا شدید ہوا
کہ دروازہ پورا بھی نہ کھول سکی اور اس کو وہیں چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ تیزی سے زینہ طے کر کے دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ خوف کا احساس اب بھی اتنا تھا کہ مڑ مڑ کر بار بار زینے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پسینے کے قطرے پیشانی پر نمودار ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اگر پکڑی گئی تو انجام کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ بس یہ آخری دن ہے، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ بھاڑ میں جائے سب کچھ۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے آپ کو مطمئن کیا۔ دن کی گہما گہمی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ نیچے آ کر ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہا تھا۔ خود وہ کچن میں بیٹھی تھی جب خانسامہ نے اس کے قریب آ کر اس کو مخاطب کیا۔ عائشہ تم کو صاحب بلاتا ہے۔ اس کا انداز اتنا بیہودہ تھا کہ لمحے بھر کو اس کا خون کھول گیا۔ غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ انتہائی ڈٹائی سے وہ دانت نکال رہا تھا۔ کچھ کہنے کے بجائے وہ باہر آ گئی۔ جس حیثیت سے وہ یہاں آئی تھی ایسا رد عمل تو ہونا ہی تھا۔ اب وہ اس کی عزت کرنے سے تو رہا۔ اس سے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور سر کو اچھی طرح ڈھانپا کہ کوئی بال نظر نہ آئے۔ صبح تو اس نے تیل بھی نہیں لگایا تھا، رات کو نہائی تھی، اور صبح جب تیار ہونے لگی تو سائرہ اس کے پاس آ گئی۔ سو اس کے سامنے تو وہ تیل لگا ہی نہیں سکتی تھی، مجبوراً اس کو ایسے ہی آنا پڑا۔ جی، ڈائننگ ہال میں وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دل لگ گیا تمہارا؟ حنان سکندر نے ناشتے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ گڈ، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اگر تم ذکیہ کے پاس نہ رہنا چاہو تو یہاں بھی رہ سکتی ہو، یہاں سرونٹ کوارٹر یا پھر اس کوٹھی کی انیکسی میں بھی رہ سکتی ہو۔ اگر یہاں رہو گی تو تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے 3,000 ٹھیک ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اتنی تنخواہ کا سن کر یقیناً خوش ہوتی، لیکن اس کو بھلا ان 3,000 سے کیا غرض تھی؟ وہ تو بس اس کا سامنا کرنے سے بچتی تھی۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ یہ سب عنایتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے آ کر کہہ سکتی ہو۔ مسلسل بولتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ جاننے میں ناکام رہا۔ کیا ہوا؟ خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ ہوئی ہے، اس نے بے دلی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ اس کے جواب پر وہ ہنس پڑا تھا۔ میں جاؤں؟ ناشتہ کر لیا ہے؟ جی ٹھیک ہے جائیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایسی نظروں کی عادی نہیں تھی، وہ ورکنگ ویمن تھی، ایسے حالات کا اسے اکثر سامنا رہتا، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ وہ اس کو کوئی جواب بھی نہیں دے سکتی تھی، دوسرا اس پر تو ہر وقت پکڑے جانے کا خوف سوار رہتا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ ذکیہ کے ساتھ اوپر آ گئی۔ اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ ذکیہ چابی کہاں ہے؟ ذکیہ نے قریب پڑی ٹیبل کی پہلی دراز کو کھول کر چابی نکال لی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ اندر آ کر ذکیہ نے لائٹ جلائی۔ ذکیہ اگر فائل مل جاتی ہے تو پھر میں عدیل کو یہیں سے فون کر دوں گی، پھر تم بھی ہمارے ساتھ ہی نکل جانا۔ ایسا کرو تم باہر جاؤ، دیکھو کوئی اوپر نہ آ رہا ہو، میں فائل ڈھونڈتی ہوں۔ ذکیہ تو باہر چلی گئی اور وہ کھڑی پہلے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک طرف ایک بڑے سے ٹیبل پر کمپیوٹر، فون، فیکس مشین وغیرہ پڑے تھے، ایک طرف ایک بڑی سی الماری میں کتابیں تھیں، ساتھ پڑی ایک میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کمپیوٹر کے ٹیبل کے پاس آ کر اس سے پہلے ایک سائڈ کی دراز کھولی، وہاں کمپیوٹر کی ڈسکس پڑی ہوئی تھیں۔ دوسری دراز میں فائلیں تھیں۔ اب بھلا میں اتنی ساری فائلوں میں سے کیسے ڈھونڈ پاؤں گی؟ اس نے سرسری سے نظر سے سب کو دیکھا، لیکن شاید وہاں مطلوبہ فائل نہ تھی۔ وہاں سے دراز کو ویسے ہی کھلا چھوڑ کر فائلوں والی ٹیبل کے پاس آ گئی، ایک ایک فائل اٹھا کر دیکھ رہی تھی کہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بریف کیس میں کچھ ضروری کاغذات رکھنا بھول گیا تھا، سو راستے سے ہی اس نے اپنی گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ گاڑی گھر سے باہر ہی کھڑی کی اور اندر آ کر وہ سیدھا اپنے اسٹڈی روم کی طرف آ رہا تھا کہ ادھ کھلا دروازہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں تو بند کر کے گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کمرے کو لاک ہی رکھتا تھا تاکہ صفائی کرتے ہوئے کوئی اس کے کاغذ ادھر ادھر نہ کر دے۔ وہ جلدی سے اندر آیا تو یہاں کا تو منظر ہی اور تھا۔ ایک فائل ہاتھ میں پکڑے وہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، انتہائی خوف سے اس کے احساسات منجمد ہو گئے تھے، بالکل ایک مجسمے کی طرح۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گئی۔ خوبصورت لڑکیاں واقعی بہت بے وقوف ہوتی ہیں۔ وہ اب اس کے قریب کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ وہ تو بس بے حس و حرکت اس کی صورت تک رہی تھی۔ تو حسینہ 420، آپ حنان سکندر کے گھر صفایا کرنے آئی تھیں؟ اس نے ایک ایکا لگایا اور اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا کر لیا۔ وہ جو اب تک بالکل بے حس و حرکت تھی، تکلیف کے احساس سے اس کے بے جان وجود میں جیسے جان آئی ہو۔ اپنے آپ کو چھڑانے کی اس نے ناکام کوشش کی تو اس نے اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کس کے کہنے پر آئی ہو؟ وہ گررایا۔ خوف سے اس کی ٹانگیں گونگ ہو گئی تھیں۔ اچانک حملے سے اس کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ اب دھاڑا تھا۔ اس بار اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔ اس کو شاید اب اس کی اڑی ہوئی رنگت اور بھیگتا لرزتا وجود نظر آیا تھا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ بازو سے پکڑ کر اس نے وہاں پڑے ایک فلور کشن پر تقریباً اسے پٹخ دیا اور خود تیزی سے باہر نکل گیا۔
باہر سے اب تمام ملازموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چوکیدار بھی شاید اوپر آ چکا تھا۔ باہر کیا باتیں ہو رہی تھیں اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شیر خان، اس کو نیچے تہہ خانے کے اسٹور میں بند کر کے آؤ۔ دروازے کے قریب سے اس کی آواز آئی تھی۔ کمپیوٹر کے پاس فون پڑا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت کہاں تھی، وہ تو بالکل ساکت اور خالی اس ذہن بیٹھی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا، اس کے پاس آ کر چند سیکنڈ اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اسے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ کون سی فائل ڈھونڈ رہی تھی تم؟ اس نے پوچھا تھا، لیکن وہ اس کے جوتوں پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ اس نے چند سیکنڈ اس کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر اس کا کندھے کے قریب سے بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا اس کو کمرے سے باہر لے آیا۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے چوکیدار کو آواز دی، شیر خان، جا کر دروازہ کھولو۔ وہ اسے پکڑے ہوئے تہخانے کے دروازے پر لے آیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ٹھیک ہے، چابیاں مجھے دو اور تم جاؤ۔ چوکیدار چابیاں دے کر چلا گیا۔ اس سے پہلے اسے اندر کیا، پھر خود اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے ساتھ ہی نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ دھیمی سی روشنی بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ خوف سے اب اس نے رونا شروع کر دیا۔ خبردار، جو آواز بھی نکالی اب منہ سے۔ چلو، کلائی کو زور سے دبوچے اب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، کانپتی ہوئی گھٹی گھٹی آواز میں کہہ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے سیڑھیوں کے ساتھ لگے ہوئے جنگلے کے ہینڈل کو پکڑ لیا۔ گھر تو تم کو اب میں پہنچاؤں گا، غصے سے کہتا وہ اسے اب کھینچتے ہوئے نیچے لے گیا۔ گھر کے نیچے تہہ خانہ بھی کافی کشادہ تھا۔ ایک کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پہلے علینا کی کلائی چھوڑی اور پھر دروازہ کھول کر اس کو گویا اندر دھکا دیا اور پھر خود بھی اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ اب دروازے کے ساتھ پشت لگائے اس کو گھور رہا تھا۔ اگر تم مجھے ٹھیک ٹھاک سب کچھ بتا دو گی تو ہو سکتا ہے کہ تم کو باعزت طریقے سے یہاں سے جانے دوں، ورنہ دوسری صورت میں میری نیت کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب خراب ہو جائے۔ وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کو کسی کھائی میں دھکیل دیا گیا ہو، جس کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ خواہشوں اور خوابوں کے پل جب ٹوٹتے ہیں تو کھائیاں بہت ہی گہری اور اندھیری ہوتی ہیں، جس سے انسان ساری زندگی باہر نہیں نکل سکتا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اب اس کے قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ الینا، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس دفعہ وہ خاموش رہی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وحدت روڈ، جھکے سر کے ساتھ وہ بولی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کو بھیجا کس نے ہے؟ حنان نے اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھا جو اس کے چہرے پر آئی ہوئی تھی۔ وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی، شاید اسے امید تھی کہ وہ اسے آ کر بچا لے گا اور وہ اس وقت تک کچھ نہیں بتائے گی، لیکن اب اسے حنان سکندر کے ارادے بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی، ایک دم اس کو دھکا دے کر باہر کے دروازے کی طرف تیزی سے بڑھی تھی کہ پیچھے سے حنان سکندر نے اسے اپنے بازو میں جکڑ کر بیڈ پر گرا دیا۔ ایک دفعہ پھر اس پر پہلی والی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خوف سے منجمد ہو کر اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو تم اپنے لیے بہت برا کرو گی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسی انتظار میں تھا کہ شاید وہ اب کچھ بول دے، لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس کے قریب آیا۔ اس کو جیسے کرنٹ لگا تھا، چیختے ہوئے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا اور بھاگ کر دروازے کے پاس آ گئی۔ وہ اسے کھولنا چاہتی تھی لیکن وہ لاک تھا۔ بری طرح روتے ہوئے وہ دروازے کے ہینڈل کو پکڑتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ یہاں آپ آئیں تو اپنی مرضی سے تھیں، لیکن جائیں گی میری مرضی سے۔ وہ اب اس کے قریب دو زانو بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے جانے دو، اس نے بری طرح روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ جانے دوں گا اگر بتا دو کہ کس کے کہنے پر آئی ہو۔ اس بار حنان سکندر نے نارمل لہجے میں کہا۔ عدیل خان۔ ہچکیوں کے درمیان اس کی آواز آئی۔ حنان سکندر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں روتی ہوئی الینا کو دیکھا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ عدیل، وہ دوبارہ بولی۔ کس لیے؟ فائل لینے کے لیے اور زمین کے کاغذات لینے کے لیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، غصے سے اس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا اور خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ خالی ذہن وہ چند لمحے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر تیزی سے جا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ لاک کر کے گیا تھا۔ سائرہ، الینا نہیں آئی ابھی تک؟ فاہرہ جمشید نے سائرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آ جائے گی امی۔ فاہرہ بار بار گیٹ سے برآمدے اور برآمدے سے گیٹ تک کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ سائرہ، چھٹی تو 5 بجے ہی ہو جاتی ہے، اب تو 7:30 ہو گئے ہیں۔ فاہرہ جمشید پریشانی سے بول رہی تھی۔ ارے امی جی، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ پہلے بھی تو وہ اکثر لیٹ ہو جاتی ہے۔ ویگن نہیں ملی ہوگی، آ جائے گی، آپ اندر چلیں، سائرہ نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سائرہ، میرا دل گھبرا رہا ہے، خدا ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں کیوں صبح سے عجیب عجیب سے وہم ستا رہے ہیں۔ اے اللہ، میری بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ وہیں برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگی۔ ثنا کے رونے کی آواز سن کر سائرہ اندر گئی تھی کہ باہر کال بیل ہوئی۔ سائرہ ثنا کو تھامے جلدی سے باہر آئی، لیکن فاہرہ گیٹ کھول چکی تھیں، باہر بابا تھے۔ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ اندر آتے ہوئے انہوں نے فاہرہ کی پریشان صورت دیکھ لی تھی۔ بابا، وہ الینا ابھی تک نہیں آئی۔
جمشید ظفر نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، 8 بج رہے ہیں، آ جائے گی، آؤ اندر چلو۔ وہ شاید بیوی کو حوصلہ دے رہے تھے، ورنہ پریشانی تو ان کی صورت سے بھی واضح تھی۔ سائرہ بچے، اس کے دفتر فون کرو، شاید ابھی وہیں ہو۔ جمشید ظفر نے سائرہ کو کہا۔ بابا، دفتر تو 5 بجے ہی بند ہو گیا تھا۔ سائرہ ریسیور رکھ کر پلٹی۔ 8 سے 9 اور پھر 10 بج گئے۔ الینا نے نہ آنا تھا، نہ آئی۔ ایک قیامت تھی جو ان پر گزر رہی تھی۔ سائرہ اب عدیل کو فون کر رہی تھی، لیکن وہ بھی کہیں نہ ملا۔ بابا، آپ پتہ کریں نا، سائرہ نے روحانسی ہو کر کہا۔ کہاں سے پتہ کروں؟ مسجدوں میں اعلان کرواؤں، اخباروں میں چھپواؤں کہ میری عزت کا جنازہ نکلنے والا ہے، کوئی آ کر میری عزت کو بچائے؟ انہوں نے بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ اے میرے مولا، تو مجھے کیوں بار بار آزماتا ہے؟ میں تیری آزمائش کے قابل کہاں ہوں؟ میں تو بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار۔ امی جی، سائرہ فاہرہ کی طرف دوڑی جو غش کھا کر گر گئی تھیں۔ لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا عدیل خان کی ہابی تھی۔ اس نے الینا کو زبیر شاہ کے آفس میں دیکھا تھا تو بے اختیار اس کا دل اس کو تسخیر کر لینے کو چاہا۔ دولت مند اور بھرپور مردانہ وجاہت کا مالک ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو اپنے قریب لے آنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن یہاں معاملہ اور تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس کی باہوں میں آنے والیوں میں سے نہیں تھی۔ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس نے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن ناکام ہی رہا۔ اب تو یہ اس کے لیے چیلنج بن گئی تھی، جس پر اس نے اس سے شادی کا ڈرامہ رچایا، لیکن اس پر بھی وہ اس کے قریب نہ آ سکی۔ اس نے یہ بساط بچھائی تھی کہ ہر کھلاڑی کو وہ مات دینا چاہتا تھا۔ وہ حنان سکندر کے ساتھ اپنے اگلے پچھلے حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھا، تو دوسری طرف وہ الینا کو اپنے قدموں میں لانا چاہتا تھا۔ وہ ایک ہی تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ نہ تو وہ حنان سکندر سے اپنے بدلے لے سکا اور نہ ہی الینا اس کے ہاتھ آئی۔ اس کی تو ساری بساط ہی الٹ گئی تھی۔ وہ وہیں ایک چھوٹے سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے کارپیٹ پر ہی بیٹھی تھی، پہلے کی طرح اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا اور وہ اس قید خانے میں قید ہو گئی۔ کس کو پکاروں؟ یہاں تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہوا ہے۔ میں اگر گھر نہ پہنچی تو گھر والوں کی کیا حالت ہوگی؟ امی بابا تو سہ نہ پائیں گے یہ صدمہ۔ وہ بس سامنے دیوار کو گھور رہی تھی، ذہن کہیں دور پرواز کر رہا تھا۔ کبھی کچھ سوچنے لگتی، کبھی بے خیالی میں بیٹھی رہتی۔ صبح سے جب سے وہ اسے یہاں قید کر کے گیا تھا وہ اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ سب میرا ہی قصور ہے۔ خوابوں کے پیچھے میں ہی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ منہ کے بل تو گرنا ہی تھا۔ اسی دوران دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چوکنا ہو گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اسے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ایک طرف سے کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس کے جوتوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ حنان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے کے مقابلے میں وہ اب پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ آپ مجھے جانے دیں، مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے روحانسی ہو کر التجا بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی سب کچھ آپ نے کہاں بتایا ہے؟ بہت سے سوال ہیں جن کے آپ کو ٹھیک ٹھیک جواب دینے ہیں، ورنہ… وہ آگے نہیں بولا تھا، اور اس ورنہ کے آگے کیا کچھ تھا اس کا اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ تمہیں عدیل خان نے کون سی فائل لینے بھیجا تھا؟ دیکھو شاباش، مجھے سب کچھ بتا دو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ مجھے بتانے سے وہ بندہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو اس کی تم فکر نہ کرو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو، میں اس معاملے میں پولیس کو بھی انوالو کر چکا ہوں، لیکن آئی پرومس میں تم کو پولیس سے بھی بچا لوں گا، تمہارا نام نہیں آئے گا۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اس نے بڑی لسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ڈیفنس والی زمین کے کاغذات لانے کو کہا تھا۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ اس نے فوراً اگلا سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ زمین اس کی ہے۔ کتنے پیسے دیے تھے تم کو اس کام کے؟ میں نے پیسوں کے لیے یہ کام نہیں کیا، میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ وہ ابھی بھی اس کے جوتوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ تو کیا کوئی دھمکی دی تھی یا بلیک میل کیا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا میں نے درست مان لیا۔ اس وقت مجھے اس کی باتیں سچ لگ رہی تھیں، اور پھر وہ مجھ سے ایسا کام کیسے لے سکتا تھا جبکہ میں اس کی منگیتر ہوں؟ واٹ؟ وہ جو اس کی بات بہت غور سے سن رہا تھا، آخری بات پر جیسے اچھل پڑا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ تم سے شادی کرنے والا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ماں باپ آئے تھے تمہارے گھر؟ میرا مطلب ہے تمہیں دیکھنے کے لیے، شادی کی بات کرنے کے لیے، اور پھر منگنی بھی تو ہوئی ہے۔ وہ تو آئے ہوں گے۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بے تکے سے سوال کیوں پوچھ رہا ہے، کیا اگلوانا چاہ رہا ہے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کے پیرنٹس یہاں نہیں ہیں، کراچی میں ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 1-2 ہفتے تک آئیں گے اور پھر عدیل خان تم سے شادی کر لے گا۔ ویری فنی، حنان سکندر نے کہہ کر کہکا لگایا تھا۔ جانتی ہو سویٹ ڈارلنگ کہ عدیل خان کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ میرا کزن ہے، میری سگی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ رک کر اس نے الینا کی صورت دیکھی جو یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
ہماری پھپھو نے عادل خان سے لو میرج کی تھی، لیکن اس شخص کو پھپھو سے نہیں بلکہ اس کے باپ کی دولت سے دلچسپی تھی۔ دادا نے پھپھو کو پسند کی شادی کی وجہ سے جائیداد سے آگ کر دیا تھا، جس کو اسے سب سے زیادہ دکھ ہوا، اور اس کا بدلہ اس نے پھپھو کو اذیتیں دے دے کر لیا۔ عادل خان ان کا اکلوتا بیٹا ہے، جن کی تربیت صرف اس کے باپ نے ہی کی ہے۔ اس نے عادل کو صرف ہم سے نفرت کرنا ہی سکھایا ہے۔ پھپھو تو شادی کے 6 سال بعد ہی فوت ہو گئی تھیں۔ اب بھی یہ لوگ جائیداد میں سے حصہ مانگ رہے ہیں۔ اب تک یہ دونوں باپ بیٹا ہمیں کاروبار میں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے ہیں، اور یہ جو زمین کے کاغذات اس نے تمہیں لینے بھیجا ہے، یہ اس کے کسی کام کے نہیں ہے۔ وہ تو صرف ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ حنان سکندر نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں اس کی شرٹ کی کالر پر جمی ہوئی تھیں۔ جہاں تک شادی والی بات ہے تو اس نے یہ ڈھونگ رچا کر صرف تم کو استعمال کیا ہے۔ عادل خان سے شادی شدہ ہے اور ایک بیٹی کا باپ ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی اس وقت کراچی میں ہوتے ہیں۔ وہ تم سے شادی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس نے صرف تم کو استعمال کیا ہے۔ وہ اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے حنان سکندر کی طرف دیکھا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا، اور وہ ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کے طرف بڑھا۔ جس وقت اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کی نظر سامنے لگے کلاک پہ پڑی۔ سوئیاں 9:30 بجا رہی تھیں۔ کچھ دیر وہ اسے خالی ذہن کے ساتھ دیکھتی رہی، پھر جیسے آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا تھا، ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے اوپر پڑا کمبل اس نے اتار دیا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ پہلے تھی، شاید اوپر آ گئی تھی۔ نظر ایک بار پھر کلاک پر گئی۔ رات کے 9:30 یا آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کھڑکیوں پر پڑے دویز پردے کمرے میں مکمل اندھیرا کیے ہوئے تھے۔ ایک امید تھی۔ بیڈ سے اتر کر آہستگی سے چلتی ہوئی کھڑکیوں تک آئی، کانپتے ہاتھوں سے پردوں کو پیچھے کیا۔ سورج کی تیز چمکتی ہوئی روشنی نے اس کی روح تک میں اندھیرے بھر دیے۔ عورت کی عزت اتنی نازک کیوں ہوتی ہے؟ ذرا سی آنچ آئی اور کھو گئی۔ ایک مرد ساری ساری رات گھر سے باہر رہتا ہے، راتوں کو دیر سے آتا ہے، لیکن اس کے گھر والوں کے لیے شرم کا باعث نہیں بنتا۔ گھر میں بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے مرد گھر سے باہر منہ ماری کر کے آئے تو وہ مرد ہی رہتا ہے، اسی آن بان شان والا۔ اور اگر ایک عورت گھر سے باہر صرف ایک رات ہی گزار لے، چاہے وہ محفوظ ہی ہو، تو سارا گھر تو کیا، سارا خاندان ہی منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ عورت ساری زندگی دلدل میں گھری رہتی ہے۔ لڑکی اگر ایک دن بھی گھر دیر سے آ جائے تو سارا محلہ ہی اس کی طاق میں ہوتا ہے۔ بد چلن آوارہ کے خطاب ملنے لگتے ہیں۔ وہ محلے جن کے مرد ساری ساری رات باہر رہے شریف محلہ ہی کہلائے گا، لیکن ایک لڑکی کی ذرا سی غلطی پورے محلے کو گندا کر دیتی ہے، سب کی نظروں میں اس کا ہی گھر آتا ہے۔ اے خدا، تو نے عورت کو اتنا کمزور کیوں بنایا ہے؟ عورت کی عزت کو اتنا نازک کیوں بنایا؟ کیا عورت تیری مخلوق میں سے نہیں ہے؟ بے آواز شکوے تھے جو ویران آنکھیں کر رہی تھیں۔ سورج کی اس چمکتی ہوئی روشنی سے جو پڑتی تو سب پر ہی ہے، لیکن اس سے استفادہ کوئی ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اندر کا وجود تو کسی کسی کا ہی روشن ہوتا ہے۔ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کب جاگیں؟ وہ خاموش رہی۔ میں ناشتہ لایا ہوں، آؤ پہلے ناشتہ کر لو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک طرف پڑی میز پر ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس وقت کمرے میں آیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے آہستگی سے اس کی کلائی تھامی اور اسے لا کر بٹھا دیا۔ حنان سکندر نے ایک سلائس پر جیم لگا کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ اب خود بھی اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، چائے تو پیو گی؟ وہ اب چائے بنانے لگا۔ مجھے نہیں پینی، وہ سابقہ انداز میں بولی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چائے کا ایک کپ اب وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ پکڑو اسے۔ لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ مجھے زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ اس نے کپ ٹیبل پر پٹک دیا۔ میں تم کو اغوا کر کے نہیں لایا، بلکہ تم خود یہاں آئی ہو۔ غلطی تمہاری اپنی ہے۔ ہاں، میری ہی غلطی ہے، سارا میرا ہی قصور ہے، میں تو بھگت بھی رہی ہوں۔ نقصان بھی تو میرا ہی ہوا ہے، کسی کا کیا بگڑا ہے؟ وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے تمہاری اس غلطی کی سزا صرف تم بھگت رہی ہو؟ نو ڈارلنگ، بہت سے دوسرے بھی ہیں جو اب اس کی سزا کاٹیں گے، جیسے کہ تمہارے گھر والے۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ علینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لڑکیاں خوابوں کے پیچھے کیوں بھاگتی ہیں، ہمیشہ اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کوئی شہزادہ آ کر تم لوگوں کا ہاتھ تھام لے گا محبت کے ساتھ، لیکن پیاری وہ محبت نہیں ہوتی، ہوس ہوتی ہے۔ تم جیسی ہاتھ تھامے اندھیروں میں آ بھٹکتی ہیں۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں قابل رحم ہوتی ہیں، تم لوگوں کو خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جانتی ہو میں فلرٹ بندہ ہوں، اور میرے فلرٹ کا شکار تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ خواب دیکھنے والی سمجھتی ہیں کہ ہم ان کو عزت دیں گے، وہ اپنے خوابوں کی تکمیل میں سب کچھ لٹا بیٹھتی ہیں۔ میری جان، جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے، اس کے لیے اس طرح پاپڑ بیلنے نہیں پڑتے، اپنے آپ کو خوار نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اٹھو، وہ اب کھڑا ہو کر اس سے کہہ رہا تھا۔
اس نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حنان سکندر نے اس کی کلائی تھامی اور اسے باہر لے آیا۔ یہ شاید کوٹھی کی انیکسی تھی۔ وہ اسے لیے ہوئے پورچ میں کھڑی گاڑی کے پاس آیا، پہلے اسے بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چوکیدار گیٹ وا کر چکا تھا۔ وہ بس ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بے چینی علینا کے چہرے پر عیاں تھی۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ بڑی ہمت کر کے اس نے پوچھا تھا۔ اس نے اس کی طرف چند سیکنڈ بغور دیکھا، پھر دوبارہ ونڈ اسکرین پر نظریں جما دیں۔ وہ بس خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی سے وہ خوفزدہ ضرور تھی۔ اپنی کالونی کی سڑک پر گاڑی دیکھ کر وہ حیران ضرور ہوئی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے گھر کے سامنے رکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کا گیٹ تھا۔ وہ تو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو۔ حنان سکندر نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اسے نہیں پتا کہ اس کے گھر کا پتہ اسے کیسے چلا، ہاں لیکن وہ مطمئن تھی کہ وہ اسے اپنے گھر سے ہی سلامت پہنچ گئی تھی۔ اس نے گیٹ پر سے نظریں ہٹا کر حنان سکندر کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اترنے کو دل نہیں چاہ رہا تو واپس لے جاؤں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ اس دفعہ وہ کسی ڈمی کی طرح اتر گئی۔ حنان سکندر نے آگے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ اپنی جلتی آنکھوں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ سائرہ نے ایک زوردار تھپڑ علینا کے گال پر مارا۔ وہ پہلے جتنی پریشان تھی، اب اسے اپنی بہن پر اس سے کہیں زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی علینا کہ تو اتنا گر بھی سکتی ہے۔ جس وقت وہ گھر آئی تھی سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ یہ سائرہ ہی تھی جس نے سب کو سنبھالا ہوا تھا۔ کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا، بس وہ ماں سے لپٹ کر سسک پڑی۔ جمشید ظفر نے روتی بلکتی ہوئی علینا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ فاخرہ جمشید کی طبیعت ایک دفعہ پھر خراب ہونے لگی تو سائرہ نے ان کو دوا کھلا کر سلا دیا۔ شام ہی کو جمشید ظفر سلیپنگ پلز کھا کر سو چکے تھے۔ وہ شاید فرار چاہتے تھے۔ بیٹے کے مرنے پر ان کی یہ حالت نہیں تھی، لیکن اب فقط بیٹی کی ایک رات باہر رہ جانے سے ان کے کندھے یکدم ہی جھک گئے تھے۔ ثنا کو سلانے کے بعد سائرہ اس کے لیے کھانا لائی تھی۔ وہ کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے فرش پر ہی بیٹھی تھی۔ علینا کھانا کھا لو، وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ اس کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ پا کر اس کا اپنا ضبط بھی جواب دے گیا۔ کل سے جو اپنے اوپر بند باندھے تھے سب بہہ گئے۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ آپ ہی کیوں رو رہی ہیں؟ سائرہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ اس سے زیادہ حوصلہ نہیں ہے علینا مجھ میں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا روگ لگا لیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اب سائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ وہ اتنا ذلیل اور گھٹیا شخص نکلا۔ علینا مجھے سچ سچ بتا، تو اس کے ساتھ خود گئی تھی یا وہ تم کو زبردستی لے گیا تھا؟ سائرہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی غم و غصے سے اس سے پوچھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ ہی؟ عدیل خان کی، سائرہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہو وہ شخص کل سے ہی غائب ہے۔ سائرہ کو لگا جیسے اس کی ذہنی حالت واقعی خراب ہو گئی ہو۔ نہیں آپی، میں اس کے ساتھ نہیں گئی، نہ ہی وہ لے کر گیا تھا۔ میں تو کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اب بچا بھی کیا تھا؟ ایک زوردار تھپڑ علینا کے گال پر پڑا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ اتنی بے غیرت ہو گئی تھی علینا تو نے تو ہم سب کو جیتے جی مار ڈالا۔ اتنا بڑا روگ لگا دیا ہم سب کو، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپی میں محفوظ ہوں، کچھ نہیں ہوا میری عزت کو۔ وہ شاید خود کو بھی یقین دلا رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا علینا وہ تجھے گولی مار دیتا، تو مر جاتی۔ علینا تو کم از کم اتنا دکھ تو نہ ملتا ان بوڑھے ماں باپ کو۔ آپ ہی ایسا نہ بولو، مجھے معاف کر دو۔ وہ سائرہ سے لپٹ گئی تھی، لیکن سائرہ اس کو ایک جھٹکے سے الگ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلے 2 دن تک گھر کی فضا میں ایک سوگ سا طاری رہا۔ سائرہ نے بابا کے پوچھنے پر بتا تو دیا، لیکن پھر بھی اس حد تک کہ وہ ان کی نظروں میں گر نہ جائے۔ ان کے لیے تو یہی کافی تھا کہ بیٹی محفوظ ہے۔ جمشید ظفر فاخرہ کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی۔ کبھی اچانک زور زور سے رونے لگتی اور چلاتی کہ میری علینا گھر آ گئی ہے نا، کبھی سوتے میں علینا علینا پکارتی۔ ماں کی حالت نے اس کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ محلے میں بھی سرگوشیاں بڑھنے لگی تھیں۔ کچھ عورتیں جو فاخرہ کی طبیعت کا سن کر آئی تھیں، وہ فاخرہ کے علینا علینا پکارنے پر چونکی ضرور تھیں۔ کنفرم تو کسی کو نہ تھا، لیکن محلے میں بھی باتیں ہونے لگی تھیں۔ ساری رات وہ اپنے خدا سے معافی مانگتی رہی، سجدے میں پڑی رہی، اپنی ماں کے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ شور سے کھلی تھی اور وہ کچھ دیر لیٹی آواز کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ کوئی رو رہا تھا بڑے زور زور سے۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ماں کے کمرے کی طرف دیکھا۔ بابا کمرے کے دروازے میں سر جھکائے بیٹھے رو رہے تھے۔ اندر سائرہ رو رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، قدم من من کے بھاری ہو گئے۔ وہ ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ سامنے ہی تھیں، لیکن بے جان آنکھیں بند کیے ہوئے۔ علینا، ماں بھی ہمیں چھوڑ گئی، سائرہ نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ وہ ماں کے پاس آئی۔ امی جی اٹھیے نا، میں آ گئی ہوں۔ امی آپ اٹھیے۔ امی جی آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ امی جی میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ امی جی مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے جو چاہے سزا دے دیں، لیکن خدا کے لیے
مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، وہ ماں کے سینے پر سر رکھ کر ہزیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ جمشید ظفر نے آگے بڑھ کر اسے علیحدہ کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کب ماں کی تدفین ہوئی، کون آیا کون گیا، اسے پتہ نہ تھا۔ ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگا کر چلا جاتا، جب بھی ہوش میں آتی چلانے لگتی۔ اب جب ہوش میں آئی تو وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، شدید قسم کے احساس جرم میں وہ گھری ہوئی تھی، دماغ کی سوئی ایک ہی جگہ رک گئی تھی۔ ماں میری وجہ سے مری ہیں۔ سائرہ کے اپنے دکھ کیا کم تھے؟ شوہر نے جرمنی میں شادی کی ہوئی تھی، ایک بیٹی کی ماں تھی جس کا خرچہ اس کے اپنے ماں باپ اٹھا رہے تھے۔ ایسے حالات میں ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی، وہ کسی دوسرے کو کیا دلاسا دیتی؟ اسے تو اس وقت خود دلاسے کی ضرورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ الینا کو اس وقت ہمدرد کی ضرورت ہے جو اسے دلاسا دے سکے، اس کے ذہن سے بوجھ ہٹا سکے۔ وہ خود کچھ نہ کر سکی، اس کو چپ کروانے لگتی تو خود رونے لگتی۔ بابا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ جمشید ظفر کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جب سے ماں مری تھی وہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی، کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ بند کمرے میں کبھی کبھی اس کا دم گھٹنے لگتا، خوف آتا، لیکن وہ باہر نہ نکل پاتی، وہیں دروازے پر ہی بیٹھی روتی رہتی۔ جب دل کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو وہ باپ کے قدموں میں آ بیٹھی۔ نہیں میرے بچے، میں تو ناراض نہیں ہوں، تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ بھلا باپ بھی کبھی بیٹیوں سے ناراض ہوئے ہیں؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے رکھتے ہوئے بولے، تو بابا پھر مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ نہیں بیٹا، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سب تقدیروں کے چکر ہیں، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ میرے بچے، انسان کو ذلیل کرنے والا پیٹ نہیں بلکہ اس کی وہ خواہشات ہیں جن کا اس فطری تقاضے یعنی بھوک سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان اپنی ہوس کی خاطر یہ خواہشات اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اگر وہ ان سے پیچھا چھڑا لے، انہیں اپنے دل سے نکال دے تو سچی مسرت اور حقیقی خوشی کو اپنے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے پائے گا۔ اس نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا، وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ فوراً ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ جاؤ بیٹا، جا کر آرام کرو، بلکہ پہلے کھانا کھا لو، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ جاؤ کچن میں جاؤ پہلے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیا، وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے دوبارہ باپ کی طرف نہ دیکھا تھا۔ بہت سارے دن اسی طرح گزر گئے، سب کچھ اپنی 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 جگہ واپس آ رہا تھا، شاید صبر آ گیا تھا۔ سائرہ تو سارا دن گھر کے کاموں اور ثنا میں الجھی رہتی تھی۔ ایک باپ تھا جس کا زیادہ تر وقت اب جائے نماز پر گزرتا تھا، البتہ اب وہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر ضرور پھونکتے تھے، شاید ان کو اب صرف خدا ہی سے امید باقی رہ گئی تھی، ورنہ یہاں کے لوگوں سے تو وہ بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ انہی دنوں محلے کی ایک رشتہ کروانے والی عورت ان کے گھر آئی تو بابا نے ان سے الینا کے رشتے کی بات کی۔ وہ اس وقت کمرے میں تھی جب اس نے اس عورت کو کہتے سنا تھا، نہ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی کے بہت سے قصے یہاں مشہور ہیں، بڑی بیٹی بھی شادی شدہ ہو کر گھر بیٹھی ہوئی ہے، اگر میں آپ کی بیٹی کی کہیں شادی کروا بھی دوں تو کل کو لڑکے والے مجھے ہی پکڑیں گے۔ یہ ایک ایسی عورت کو ان کے پلے باندھ دیا ہے، میں ان کی بددعائیں نہیں لے سکتی، مجھے تو معاف ہی رکھیں۔ وہ عورت تو کانوں کو ہاتھ لگاتی چلی گئی اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے لیے تو وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر آنے کے بعد وہاں کیا ہوا۔ حنان سکندر نے اس سے دوبارہ رابطہ نہ کیا تھا، عدیل کہاں ہے وہ نہیں جانتی تھی، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ عدیل خان کی باتیں اب اس کو ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگی تھیں، وہ اسے سوچا نہیں کرتی تھی۔ جب بھی کچھ یاد آنے لگتا تو فوراً اپنا دھیان دوسری طرف لگا لیتی، درود شریف پڑھنے لگتی، جائے نماز پر بیٹھی گھنٹوں خدا سے معافی مانگتی رہتی۔ الینا، بابا کو پتہ چل گیا ہے؟ سائرہ نے آ کر گویا انکشاف کیا تھا، لیکن وہ تو بہت پہلے جان گئی تھی۔ باپ تو خاموش تھا، جانتا تھا کہ قصور تو ان کی اپنی بیٹی کا ہے، وہ کس کا جا کر گریبان پکڑتے۔ بابا نے عدیل کے دفتر سے پتہ کروایا تھا، وہاں بتا رہے تھے کہ اس کے خلاف اس کے کزن نے مقدمہ درج کروایا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کراچی بھاگ گیا ہے لیکن وہاں بھی نہیں مل رہا۔ اس نے یہ سب کچھ غائب دماغی سے سنا تھا۔ بابا حنان سکندر سے ملے تھے؟ اس نے چونک کر سائرہ کی طرف دیکھا۔ اس نے بابا سے رابطہ کیا تھا؟ سب کچھ تو بکھر گیا ہے، کسی کی نظروں میں کیا، میں تو خود اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں۔ اس نے تلخی سے سوچا، ویسے الینا تمہیں پتہ ہے کہ عدیل خان کہاں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سائرہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زخموں سے خون پھر رسنے لگا، وہ سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ بھولنا اتنا آسان نہ تھا۔ کئی دفعہ دل چاہا کہ خودکشی کر لے، لیکن بوڑھے باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، کیا وہ کچھ اور سہ پائیں گے؟ کبھی کبھی ماں کی تصویر کے سامنے کھڑی اپنے دل کی بہت ساری باتیں کر لیتی، کبھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتی، مجھے معاف کر دو ماں، میں تمہاری اور اس گھر کی قصوروار ہوں۔ وہ روتی رہتی جب تک سائرہ کمرے میں نہ آ جاتی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، آدمی کو خود اس کی ذات کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
گھر میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی تھی۔ سائرہ کی ساس اچانک بغیر اطلاع دیے آئی تھیں۔ 8 ماہ پہلے وہ صرف ماں کے مرنے پر آئی تھیں۔ صبح آئیں اور شام کو چلی گئیں۔ ویسے بھی سب اپنے اپنے غم میں نڈھال تھے۔ بابا نے بھی ان سے کچھ نہ کہا تھا، نہ کوئی گلہ نہ شکوہ۔ بس تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھے، پھر باہر مردوں میں چلے گئے۔ ہاں، البتہ جاتے ہوئے انہوں نے روتی ہوئی سائرہ کے سر پر ہاتھ ضرور رکھا تھا۔ فکر مت کرنا بیٹی، میں بہت جلدی دوبارہ پھر آؤں گی۔ انہوں نے سائرہ کا ماتھا چوما اور ثنا کو کتنی دیر گود میں لیے بیٹھی رہی تھیں۔ ان کی بات کا کیا مطلب تھا کوئی نہیں سمجھا تھا، نہ اس وقت سمجھنے کا ٹائم تھا۔ وہ بابا سے معافی مانگ رہی تھی۔ بھائی صاحب، ہم جانتے ہیں کہ قصور ہمارے بیٹے کا ہی ہے، لیکن اب وہ شرمندہ ہے۔ وہ آپ سے اور سائرہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ جرمنی میں اس نے جس انگریز عورت سے شادی کی ہوئی تھی اسے طلاق دے دی ہے۔ اب اس نے اور اس کے ایک دوست نے دبئی میں کاروبار شروع کر لیا ہے۔ اس کا فون آیا تھا کہ وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے میں جا کر بات کروں۔ میں نے تو کہا تھا کہ دونوں اکٹھے چلیں گے، لیکن وہ مانا نہیں، کہتا تھا کہ پہلے آپ جائیں۔ وہ اب سائرہ اور ثنا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ وہاں اس نے گھر لے لیا ہے۔ 6-7 ماہ بعد میں اور علی بھی وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ پھر بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچانک ہی انہوں نے بات کرتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ بابا جو سر جھکائے کافی دیر سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں بھابھی، وہ میری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی سرخرو ہو جاؤں گا۔ اس رات پہلی بار سائرہ نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ کتنے مدت بعد اس اجڑے گلستان میں باہر کا کوئی جھونکا آیا تھا، اور پھر شہزاد بھی آ گیا۔ گھر میں اتنے عرصے بعد خوشی آئی تھی۔ اس نے بابا کو اتنے عرصے بعد مسکراتے دیکھا تھا۔ اسے جہاں خوشی تھی وہاں وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ سائرہ کے چلے جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ ایک سائرہ ہی تو تھی جس کے گلے لگ کر وہ رو لیتی تھی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ بابا کا سامنا تو وہ ویسے بھی کم ہی کرتی تھی۔ جب بھی ان کے سامنے جاتی، آنکھیں خود بہت جھک جاتی، ان کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ سائرہ شہزاد کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی۔ وہاں انہوں نے 15 دن رہنا تھا۔ اس دوران سائرہ کے کاغذات تیار ہونے تھے۔ دبئی جانے سے پہلے وہ شہزاد کے ساتھ ایک دن کے لیے لاہور آئی، اور وہ کتنی ہی دیر سائرہ کے گلے لگی روتی رہی۔ بس کرو علینا، اگر تم ایسا کرو گی تو میں جا نہ پاؤں گی۔ وہ خود بھی سسک پڑی۔ دن بڑی آہستگی سے گزر رہے تھے۔ دن بھر اس کی ایک ہی روٹین رہتی۔ سائرہ کا کبھی کبھی فون آ جاتا یا وہ خط لکھ دیتی تھی۔ بابا آپ کے لیے چائے لاؤں؟ ایک شام وہ بابا سے پوچھنے ان کے کمرے میں آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ علینا ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اپنی اینک اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جی بابا۔ وہ فلور کشن گھسیٹ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سارا دن گھر پر کیا کرتی ہو بیٹا؟ کچھ نہیں بابا، جب سے سائرہ گئی ہے کتنی بور ہو گئی ہے زندگی۔ ثنا کے ہونے سے اتنی رونق ہوتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، وہاں خوش ہے۔ اب تو مجھے صرف تمہاری فکر ہے۔ اس نے چونک کر بابا کی طرف دیکھا۔ سائرہ یہاں ہوتی یا تمہاری ماں آج ہوتی تو وہ تم سے بات کرتی، لیکن اب تو میں ہی ہوں۔ کیا ہوا بابا؟ اب آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ میرے بچے جو غم ماضی بن گیا ہو، اس پر غمگین اور افسردہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کو رکے۔ بابا کیا کہنا چاہتے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک رشتہ آیا ہے علینا تمہارے لیے، میرے ایک دوست کے جاننے والے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ جمشید ظفر خاموش ہو گئے۔ بابا میں کسی امتحان میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ بابا مجھے صرف آپ کے پاس رہنا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ علینا میرے بچے، میرے کندھوں پر بہت بوجھ ہے، مجھے اتارنے دو۔ میں پرسکون موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ بوجھ سمیت دفن ہو جاؤں۔ بابا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ جمشید ظفر کے گھٹنوں میں سر رکھ کر سسک پڑی۔ علینا شام کو وہ لوگ چائے پر تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، فراز بھی ساتھ ہوگا، شاید کھانا بھی کھائیں۔ تم کھانے پینے کا اچھی طرح انتظام کر لینا۔ بابا نے صبح صبح جاتے وقت اس کو گویا اطلاع دی تھی۔ شام تک وہ عجیب کشمکش میں مبتلا رہی۔ کھانا بنا کر اسے صرف کپڑے تبدیل کیے اور کچھ کرنے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کو وہ لوگ آ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں چائے لے جاتے ہوئے ایک لمحے کو اس کے قدم لرزے تھے۔ وہاں کون کون تھا اس نے نہیں دیکھا، بس ایک ادھیڑ عمر عورت نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، اللہ نصیب بھی اچھے کرے، اس نے کہتے سنا۔ سامنے والے صوفے پر شاید وہ بھی بیٹھا تھا، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ البتہ اس کی نظروں کی تپش اس نے محسوس کی تھی۔ اچانک ہی اس کا دل گھبرانے لگا، اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ علینا بیٹا آپ کھانا لگائیں۔ بابا کو شاید اندازہ ہو گیا تھا، وہ فوراً ہی باہر آ گئی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ بابا بہت خوش تھے، وہ یہی اندازہ لگا پائی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیا کہہ کر گئے تھے۔ ہاں سائرہ بہت اچھے لوگ ہیں، علینا کو وہ پسند کر گئے ہیں۔ فراز کی ماں کہہ رہی تھی کہ بس 6-7 ماہ میں شادی ہو جائے۔ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔
وہ ڈائننگ روم میں برتن اٹھانے آئی تھی جب اس نے بابا کو فون پر سائرہ سے باتیں کرتے سنا۔ وہ وہیں سے الٹے قدم واپس ہو گئی۔ بابا تو ابھی تک فون پر بات کر رہے تھے۔ ایک بیٹی اور داماد ہی تھا جن سے وہ بات کر سکتے تھے۔ سنک میں برتن دھوتے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کیا میں اتنی ہی بوجھ بن گئی ہوں؟ برتن دھونے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب بابا کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ادھر آؤ علینا۔ وہ بابا کے پاس چلی گئی۔ پھر تمہاری کیا مرضی ہے؟ اس کے بیٹھنے پر جمشید ظفر نے اس سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن گئی۔ بچے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد ہی یہ شادی ہو جائے۔ سب کچھ تو خود ہی طے کر لیا، مجھ سے اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ جیسے بابا آپ کی مرضی، کہہ کر اسے سر جھکا لیا۔ جیتی رہو۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بے انتہا خوش تھے، شاید اس لیے کہ ان کی اس بیٹی کی شادی ہے جس کی حقیقت جاننے کے بعد کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ بھی اس لیے قبول کر گئے کہ وہ بے خبر تھے۔ خوشیاں شاید اس کو راس نہ تھیں، بے یقینی کی کیفیت میں تو وہ مبتلا تھی ہی، لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہ بچا جب فراز ایک دن خود اس کے گھر آ گیا۔ بابا گھر پر نہیں ہے، وہ دروازہ پکڑ کر کھڑی اسے کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں میں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جب بابا گھر پر ہوں گے تب۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ آج اچانک اس کے اس طرح آ جانے سے وہ کچھ ہراساں سی ہو گئی۔ اندر آئیں، آپ سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ یہیں کر لیں۔ اس کے اس تحکمانہ انداز پر اس کو غصہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ یہ عدیل خان سے آپ کے کیا تعلقات تھے؟ ایک لمحے کو وہ چکرا سی گئی۔ اف، یہ عدیل خان، میری روح کا ناسور! کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہی جو آپ لوگوں نے ہم سے چھپایا، اس سے بھی تو آپ کی شادی ہونے والی تھی۔ پھر وہ آپ کو چھوڑ کر کیوں چلا گیا، حالانکہ بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی آپ دونوں میں؟ پلیز مسٹر فراز، آپ کو میرے ماضی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ سروکار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ جو میری بیوی بننے جا رہی ہے وہ کس کس میں انٹرسٹڈ رہی ہے۔ شٹ اپ! وہ پوری قوت سے چلائی۔ کیوں، سچ سننے کی ہمت نہیں ہو رہی؟ وہ بڑی ڈٹائی سے اس پر طنز کر رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، اس دفعہ اس نے بہت ضبط سے کہا۔ اسے کچھ دیر اسے دیکھا پھر چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ ایک تنگ ذہن والا مرد تھا جس کو بھی صرف عدیل خان کے بارے میں ہی پتہ چل سکا تھا، اور وہ اسے پوچھنے آ گیا تھا جیسے اس پر سب سے بڑا حق اسی کا ہو، اور اسے نہ اس کے آنے کی خوشی تھی نہ اس کے جانے کا غم تھا۔ بس اس کا یہ اپنا گناہ تھا جو شاید قبر تک اس کا پیچھا کرتا، اور پھر وہی ہوا جس کی اس کو امید تھی۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ جمشید ظفر پھر سے نیند کی گولیاں کھانے لگے تھے تو وہ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بابا، آپ یہ ٹیبلٹ نہیں کھائیں گے؟ وہ ان کے سامنے کھڑی ان سے کہہ رہی تھی۔ جمشید ظفر نے ایک نظر اپنی اس بدنصیب بیٹی کو دیکھا۔ علینا بچے، میں سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ نہیں بابا، یہ تو فرار ہے۔ بابا، جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے صرف آپ کے پاس رہنا ہے۔ مجھے اب کبھی شادی نہیں کرنی، اور آپ بھی میرے لیے پریشان نہ ہوں۔ پہلی بار وہ اپنے باپ کے سامنے بڑے اعتماد اور نڈر ہو کر بات کر رہی تھی۔ وہ اب باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، میں اب مضبوط ہو گئی ہوں، بہت حوصلہ ہے مجھ میں، اکیلے جی سکتی ہوں، آپ فکر کرنا چھوڑ دیں۔ عورت اگر تنہا ہو تو اجنبی راستے قدم تھام لیتے ہیں، اور اجنبی لوگ ہاتھ۔ ابھی تو میں ہوں، اگر میں بھی نہ رہا تو کیا کرے گی میری بیٹی؟ بابا، آپ حقیقت کیوں نہیں مان لیتے؟ کوئی نہیں آئے گا اب یہاں، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو گئے، شاید جانتے تھے کہ یہی حقیقت ہے۔ ایک اور برس بیت گیا۔ آنکھیں کھوجتے کھوجتے تھک گئیں۔ جانے کہاں کب کون سا لمحہ کس راستے پہ کھو گیا۔ مسافتوں کی دھول میں، ایک ذرہ سی بھول میں کیا کچھ مٹی ہو گیا۔ ہاں، کوئی لمحہ کھو گیا۔ ڈائری لکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ تھک گئی ہوں، چور چور ہو گئی ہوں، کیسے گزاروں گی اتنی بڑی زندگی؟ پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، لہو لہان ہو گئے۔ ان اندھیرے راستوں میں کوئی روشنی کی کرن، کوئی ایسا ہمدرد جو ہاتھ تھام کر ان اندھیروں سے باہر نکال لے۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ آنسو کا ایک قطرہ پھسل کر اس کے گال پر آ گیا۔ علینا بچے علینا بچے آ گئے ہیں، صابرہ خالہ نے اندر آ کر اس کو بتایا تھا۔ صابرہ بابا کی دور پرے کی رشتہ دار تھیں۔ بیوہ ہو کر ماں کے گھر آ گئی، ماں بھی مر گئی تو بابا ان کو اپنے گھر لے آئے۔ ایک بیٹا تھا حیات، جو کہ میٹرک میں تھا۔ ان کے آ جانے سے بابا کو حوصلہ ہو گیا تھا کہ علینا اب گھر میں اکیلی نہیں ہوگی، جبکہ اسے اپنی وقت گزاری کے لیے غریب بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ بچے جب آ جاتے تو وقت اچھا گزرتا تھا، بچے چلے جاتے تو وہ پھر سے اپنے خول میں بند ہو جاتی تھی۔ زندگی ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی۔ بابا، سائرہ آپ ہی آ رہی ہیں۔ جمشید ظفر جو ہی گھر میں داخل ہوئے تو اس نے بابا کو سب سے پہلے یہی خبر سنائی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اکیلی؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں بابا، شہزاد بھائی ثنا اور خرم بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، کب آیا تھا فون؟ خوشی کی ایک لہر ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ آج صبح، پرسوں کی فلائٹ سے سیدھے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ بہت خوش ہو؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، 1.5 سال بعد آ رہی ہیں، آپ کی خوشی تو ہوگی۔
آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ہاں لے آؤ، جمشید ظفر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ درمیان کے 2 دن دن نہیں بلکہ سال لگ رہے تھے۔ سارا دن وہ گھر کی صفائی اور سیٹنگ میں لگی رہتی اور رات کو نیند نہ آتی۔ روزانہ کی روٹین میں جو تبدیلی آنے لگی تھی وہ اسے بہت خوش تھی۔ ہفتے کے دن وہ سارا دن کچن میں گھسی رہی۔ رات کے کھانے کا اس نے بہت سا اہتمام کر لیا تھا۔ بابا ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج کا دن اس کے لیے سب سے زیادہ مصروفیت والا تھا، لیکن اس میں تھکن کے آثار بالکل نہیں تھے۔ شام 7 بجے سب لوگ آ گئے۔ آپ ہی سائرہ کے گلے لگتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ لگتا ہے آپ نے رونے دھونے کا شعبہ سنبھالا ہوا ہے۔ پیچھے سے شہزاد کی شوخ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم شہزاد بھائی، اسے قدرے شرمندگی ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ ثنا کا ہاتھ پکڑے 3 ماہ کے گول مٹول سے خرم کو پکڑے ہوئے تھا۔ علینا نے جھک کر ثنا کو پیار کیا اور شہزاد کے پاس سے خرم کو لے لیا۔ ارے بچوں یہیں کھڑے رہو گے یا بیٹھو گے بھی؟ بابا نے کہا تھا۔ چاہ تو ہم بھی یہی رہے ہیں، لیکن لگتا ہے پاکستان میں رواج بدل گئے ہیں، انہوں نے علینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سائرہ بڑے ترنم میں ہنسی تھی۔ وہ کافی شرمندہ ہوئی۔ سبھی باتیں کر رہے تھے۔ سائرہ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، بلکہ کافی صحت مند بھی ہو گئی تھی۔ ارے علینا، یہ تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ آنکھوں کے نیچے بھی کافی ہلکے پڑے ہوئے ہیں، سائرہ نے علینا کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو میں کمزور ہی لگوں گی، خود جو پھول کر کپا ہو گئی ہیں۔ سبھی ہنس دیے تھے۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، سائرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران بھی باتیں ہوتی رہیں۔ اگلے 2 دن کافی مصروف گزرے تھے، سبھی خوش تھے۔ خرم تو زیادہ تر نانا کے پاس رہتا یا علینا کے پاس۔ ماں کے پاس تو تب ہی جاتا جب اسے بھوک لگی ہوتی تھی۔ شام کے وقت سب گھومنے پھرنے چلے جاتے، اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ رات کو باقی سب تو جلدی سو گئے۔ سائرہ علینا کے پاس آ گئی۔ جب سے آئی ہوں تم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو سکی، اور یہ شہزاد علی بھی بالکل بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں۔ علینا ہنس دی۔ علینا، تم بہت بدل گئی ہو۔ حالات بدل دیتے ہیں آپی، مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ آپ سنائیں آپی، وہاں دل لگ گیا ہے؟ ہاں، پہلے تو کافی مشکل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو گئی۔ پھر امی اور چھوٹا دیور علی بھی وہیں شفٹ ہو گئے۔ علی نے تو وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ پہلے تو سارا دن میں اکیلے ثنا کے ساتھ ہی ہوتی تھی، لیکن اب تو امی بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپی، آپ نے پہلے تو کبھی پاکستان آنے کا ذکر نہ کیا تھا، پھر یہ اچانک پروگرام کیسے بن گیا؟ اس نے پوچھا۔ تم نہیں جانتی علینا، میں کس طرح تم لوگوں کے بغیر وہاں رہ رہی ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے تم لوگوں کو یاد نہ کیا ہو۔ میں بہت دیر سے شہزاد کو پاکستان آنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ ٹال جاتے تھے۔ جب خرم ہوا تو میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، میں پورا 1 مہینہ ہاسپٹل رہی۔ علینا نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ لیکن آپی، آپ نے ہمیں نہیں بتایا، آپ نے تو فون کیا تھا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور گھر پر ہوں۔ میں نے یہ سب اس لیے کہا تھا کہ بابا پریشان نہ ہو جائیں۔ فون بھی میں نے ہاسپٹل سے کیا تھا۔ جتنے دن وہاں رہی تم لوگ شدت سے یاد آتے رہے ہو۔ وہاں سبھی نے میرا خیال رکھا، امی، علی اور شہزاد نے۔ اس وقت شہزاد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو مجھے پاکستان لے کر چلیں گے، حالانکہ ان کا کاروبار اس طرح کا ہے کہ ایک دن بھی اسے دور نہیں رہ سکتے، لیکن پھر بھی دوسرا پارٹنر ہونے کی وجہ سے کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ علینا کو دکھ ہوا تھا۔ سائرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ علینا، ایسا کب تک چلے گا؟ کیا مطلب؟ علینا نے حیرت سے پوچھا۔ جب فراز کے رشتے سے انکار ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن علینا، ہر دفعہ تو ایسے نہیں ہوتا۔ بابا نے جب بھی تم سے کسی رشتے کی بات کی تم نے فوراً رد کر دی۔ آپ پلیز آپی، میں اس ٹاپک پر اب بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے کبھی بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ بابا سے کہہ دیں کہ وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ لیکن علینا، پلیز آپی، آپ کوئی اور بات کریں، اسے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ سائرہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ بابا، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ سائرہ نے باپ سے پوچھا۔ تم علینا سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، میں کب تک اس کے ساتھ رہوں گا؟ لیکن بابا، وہ تو شادی کا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ بابا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، علینا کو پسند کر چکے ہیں۔ میں پاکستان بھی اسی لیے آئی ہوں کہ آپ سے بات کروں۔ اب صرف علینا کا مسئلہ رہ گیا ہے، وہ اگر مان جائے تو تاریخ طے کر آئیں گے۔ بابا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ شہروز بہت اچھا لڑکا ہے، انجینئر ہے، برسر روزگار ہے، علینا کو بہت خوش رکھے گا۔ شہزاد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تم لوگ ان کو اچھی طرح جانتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے بیٹا۔ جمشید ظفر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیا ہوا بابا؟ سائرہ پریشان ہو گئی تھی۔ جس طرح شہزاد نے ہمارا خیال رکھا ہے اور علینا کے رشتے کے لیے پاکستان آئے ہو، مجھے پہلی بار بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ بابا، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، ہم سے جو بھی بن پڑا ہم کریں گے، وہ بابا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ علینا، تم کیوں ہم سب کو پریشان کر رہی ہو؟ مان کیوں نہیں لیتی بات؟ گھنٹے بھر کی بحث کے بعد اس نے قدرے برہمی سے کہا۔ میں کر رہی ہوں پریشان، یا آپ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بار بار میری شادی کی بات کی جاتی ہے، جبکہ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ نفرت ہے مجھے شادی کے نام سے بھی اور مردوں سے بھی۔ وہ اونچی آواز میں غصے سے بولی۔
اچھا بیٹھو، آرام سے میری بات سنو۔ اسے غصے میں دیکھ کر سائرہ نے اسے نرمی سے کال کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو، شہروز کی فیملی کے ساتھ ہماری فیملی کے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ وہ شہزاد کے دوست کا چھوٹا بھائی ہے، انجینئر ہے۔ اس کے گھر والوں نے تمہیں مووی میں دیکھا ہے، تم کو پسند کر لیا ہے۔ الینا وہ بہت اچھی فیملی ہے، وہ خود بھی بہت اچھا ہے، ہینڈسم، وجی اور خوش مزاج۔ کسی بھی لڑکی کا وہ آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ میں اس کی تصویریں لائی ہوں، تم دیکھ لو، بابا نے بھی دیکھی ہیں، بابا کو تو منظور ہے۔ اس نے تصویریں اس کے آگے بیڈ پر رکھ دیں۔ مجھے نہیں دیکھنی، آپ اٹھا لیں۔ اس نے منہ تو دوسری طرف پھیر لیا۔ تمہاری یہ ضد تمہارے لیے اور بھی مشکلات کھڑی کر رہی ہے۔ شہزاد مجھے پاکستان اسی لیے لائے ہیں کہ میں تم لوگوں سے بات کر لوں۔ کوئی کمی نہ ہونے کے باوجود تمہارا انکار دوسروں کو شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ شہزاد تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو تو میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ تمہارے پہلے رشتے سے انکار ہو چکا ہے۔ اب تمہارے انکار کی میں کیا وجہ بتاؤں، بولو۔ سائرہ اس کو قائل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں کیا کروں آپی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ سائرہ کے گلے لگ کر رو پڑی۔ دیکھو، وہ پاکستان سے باہر کا ہے، تمہارے لیے وہاں ایڈجسٹ کرنا آسان ہوگا۔ یہاں رہو گی تو ہر وقت ڈر لگا رہے گا۔ ویسے بھی تمہاری خبریں اخباروں میں نہیں لگی تھیں کہ اس کو وہاں بیٹھے پتہ چل جائے گا۔ پھر وہاں میں بھی تو ہوں، ہم دو ہی تو بہنیں ہیں۔ ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں رہیں تو اچھا ہے۔ اور بابا، مان الینا کو بابا کا خیال آیا۔ الینا، بابا اگر پریشان ہیں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ تم اگر شادی کے لیے ہاں کر دو تو وہ پرسکون ہو جائیں گے۔ ان کے ہر خط میں فون پر صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے۔ اس رشتے پر بھی سب سے زیادہ وہی خوش ہیں۔ میں بابا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، بس۔ آخر میں مزید بحث سے بچنے کے لیے اسے کہا تھا۔ ان لوگوں کے جانے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے اور سائرہ نے یہ دن الینا کو قائل کرنے میں صرف کیے، اور اس کے پاس تو بابا کا بہانہ تھا۔ میں بابا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، کہہ کر وہ سب کچھ چپ کروا دیتی۔ خود شہزاد نے بھی اس سے بات کی، لیکن بے سود۔ بابا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے صاف کہہ دیا، الینا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر رخصت ہو کر چلی جاؤ تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ ویسے بھی میرے پاس صابرہ اور حیات ہے، میرا بہانہ مت بناؤ۔ لیکن اس پر کہاں اثر تھا، وہ تو شہروز کو بھی عدیل خان اور فراز جیسا سمجھ رہی تھی۔ سبھی اس کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ سائرہ اور شہزاد کا بھی جانے کا وقت آ گیا تھا۔ آخری وقت پر بھی سائرہ کو امید تھی کہ شاید اب وہ مان جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ واپسی پر اس نے جتنا بابا کو مایوس دیکھا تھا، اتنا پہلے وہ کبھی نہ ہوئے تھے۔ انسان جو سوچتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا، جو فیصلے اسے کیے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی تقدیر و حالات بدلوا لیتی ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سائرہ کو گئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک روز بابا کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ان کے دراز سے کچھ میڈیکل رپورٹ ملی۔ بابا کو ہارٹ پرابلم ہے اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ اس نے رپورٹوں پر تاریخیں دیکھی جو 2 ماہ پہلے کی تھیں۔ بابا 2 ماہ سے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ دکھ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں رہی ہوں؟ دراز میں دوائیوں کا ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے صابرہ حالہ ہی صفائی کر رہی تھی، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے دکھ تھا کہ باپ نے اسے نہ بتایا۔ 2 دن تک وہ مسلسل کوڑتی رہی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں ہی لیٹی ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ پہلے تو اسے نظر انداز کر دیا، لیکن فون کی بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ شاید صابرہ خالہ اور اوپر چھت پر تھیں۔ بڑی بڑی بیزاری سے وہ فون کے پاس آئی، ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے جو خبر ملی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا گھر آیا تھا۔ ایک تو آفس میں اس کی ایک بندے سے لڑائی ہو گئی، دوسرا واپسی پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچا تو ممی بڑی تیزی سے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہاں، تم آ گئے؟ وہ میری ایک دوست ہاسپٹل میں ہے، میں وہیں جا رہی ہوں، تم کھانا کھا لینا۔ وہ بڑی عجلت میں تھیں، سو تیزی سے چلی گئی۔ اندر آیا تو پورا گھر بھاں بھاں کر رہا تھا۔ برا سا منہ بنا کر صوفے میں دھنس گیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس کو فریج سے سالن نکال کر گرم کرنا محال ہو رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے! وہ وہاں سے اٹھا اور کچن میں آ گیا۔ وہاں سے کوکا کولا کی 1.5 لیٹر والی بوتل نکالی۔ پھر وہاں سے چلتا ہوا ایک کیبنٹ کے پاس رکا، اسے کھول کر وہاں سے چپس کے 2 پیکٹ نکالے اور باہر لاؤنج میں آ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ پیکٹ کھول کر چپس منہ میں ڈالے اور کوک کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو جا کر سونا تھا۔ پاس پڑے ریموٹ کو اٹھا کر اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ کسی کی شادی کی مووی تھی شاید۔ ریموٹ ایک طرف رکھ کر وہ اپنے کھانے پینے میں مصروف ہو گیا۔ کبھی کبھی ایک نظر اٹھا کر مووی دیکھ لیتا۔ دلہن کی تصویر آئی تو وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ یقیناً سائرہ ہی تھی۔ یہ اس کی شادی کی مووی تھی جو شاید بھابھی یا ممی دیکھنے کے لیے لائی تھی۔ وہ سائرہ کو بھی بھابھی کہتا تھا، لیکن مووی والی سائرہ میں اور اب کی سائرہ میں فرق یہ تھا کہ وہ اس وقت دبلی پتلی اسمارٹ سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اب وہ کافی صحت مند 2 بچوں کی ماں تھی۔
وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن دودھ پلانے کی رسم میں ایک لڑکی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ بے شک بے حد خوبصورت اور دلکش تھی، ڈارک بلو کام والے سوٹ میں اس کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ شہزاد سے شاید پیسے طلب کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ تو بس اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد دوسرا سین شروع ہو گیا تھا، لیکن اس سین میں وہ نہیں تھی۔ اس نے ریموٹ پکڑ کر مووی آگے کر دی، پھر جہاں جہاں وہ ہوتی وہ اس کو ریورس کر کر کے دیکھتا رہا۔ مہندی کے فنکشن میں وہ چوڑی دار پاجامے اور پیلی قمیض میں سراپا حسن بنی ہوئی تھی۔ وہ پوری مووی میں نمایاں تھی، دلہن سے بھی زیادہ۔ شاید وہ بے خودی ہی میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو سیدھی اس کے دل میں اتری تھی۔ شاید یہ سائرہ بھابھی کی بہن ہے، اس نے سوچا۔ وہ کافی دیر سے مووی دیکھ رہا تھا، وہ بھول ہی گیا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے یا اسے جا کر سونا ہے۔ اسی لمحے ممی اندر آ گئیں، گیٹ کی ایک چابی ان کے پاس تھی۔ ارے شہروز، تم یہیں بیٹھی ہو؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم سو گئے ہوگے۔ کھانا کھایا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ممی، یہ مووی سائرہ بھابھی کی ہے نا؟ اس نے ماں کے سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ہاں اسی کی ہے، نادیہ لائی تھی دیکھنے کے لیے۔ اور ممی، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ ماں سے پوچھ رہا تھا۔ کون یہ؟ سعدیہ نقوی نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ یہ تو علینا ہے، سائرہ کی چھوٹی بہن۔ یہ پاکستان میں رہتے ہیں نا؟ سعدیہ نقوی نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کی نظریں ابھی تک اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ سوال وہ ماں سے کر رہا تھا۔ ہاں وہیں رہتی ہے، اپنے باپ کے ساتھ۔ شادی نہیں ہوئی اس کی؟ وہ اپنے دھیان میں نہ تھا، اس لیے ایسے سوال ماں سے پوچھے جا رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوئی، کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو کر دیں گے۔ وہ ماں تھی، جان گئی تھیں کہ بیٹا ایسے سوال کس لیے کر رہا ہے، لیکن فی الحال کچھ نہ بولی۔ اچانک ہی اسے ٹی وی بند کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی، میں سونے جا رہا ہوں، کہتے ہوئے تیزی سے اس نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کھانا نہیں کھایا؟ کھایا تو لاؤں؟ ماں کی آواز پر اس نے اپنے قدم روک لیے۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سعدیہ نقوی نے صوفے سے پیکٹ اٹھائے، جس میں سے اس نے صرف ایک ہی کھایا تھا، جبکہ کوک بھی تھوڑی سی ہی لی تھی۔ وہ کچن میں آ گئیں اور کھانا گرم کرنے لگیں۔ وہ دو ہی بھائی تھے، بڑا بھائی شکیل نقوی شادی شدہ تھا، جس کی بیوی نادیہ اور 4 سالہ بیٹا سنی تھا۔ باپ وسیم نقوی انجینئر تھے، وہ خود بھی انجینئر ہی تھا۔ سعدیہ نقوی پچھلے 2 سال سے بیٹے پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، لیکن وہ ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتا یا پھر کبھی صاف انکار کر دیتا۔ وہ ہر دوسرے روز ہی اس کے سامنے کسی لڑکی کی تصویر رکھ دیتی یا پھر کسی پارٹی میں لڑکیوں سے ملواتی رہتی، لیکن وہ تو ہر بار صاف بچ نکلتا۔ وہ تو مایوس ہی ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر وسیم نقوی سے کہتی تو وہ کہہ دیتے، سعدیہ بیگم، جب اس کا دل کرے گا تو وہ کر لے گا، تم فکر مند نہ ہو، وہ کون سا برا ہو گیا ہے۔ شوہر کے جواب پر وہ اور بھی مایوس ہو گئی تھیں۔ کبھی وہ شہروز کو پکڑ کر بیٹھ جاتی کہ وہ اپنی پسند بتائے، لیکن وہ جواب گول کر جاتا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی کئی گرل فرینڈز تھیں، لیکن وہ کسی سے بھی شادی پر رضامند نہ ہو سکا، اور آج جب وہ اپنی ماں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو انہیں امید ہوئی کہ وہ ان کے بیٹے کو پسند آ گئی ہے۔ جانتی تھیں کہ وہ سائرہ کی چھوٹی بہن ہے، دونوں گھرانوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ شہزاد اس کے بڑے بیٹے شکیل کا دوست تھا، نادیہ سائرہ کی دوست تھی، دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ اس دن بھی وہ سائرہ کے گھر چلی آئیں، پہلے اس کی ساس سے باتیں کرتی رہیں، پھر سائرہ سے باتیں کرنے لگیں۔ اصل میں تو وہ اس کی بہن کے متعلق جاننا چاہ رہی تھیں۔ گھر آئیں تو شہروز کے کمرے میں چلی آئیں۔ شہروز، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی ممی، کہیں۔ وہ اس دن جو لڑکی تم نے مووی میں دیکھی تھی، کیسی تھی؟ کون سی لڑکی؟ وہ جانتا تھا کہ ماں کس کی بات کر رہی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ علینا، سائرہ کی چھوٹی بہن۔ اچھی تھی؟ کیوں؟ صرف اچھی نہیں، بہت اچھی ہے، اگر کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، اس کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ اب ممی، اگر آپ میری شادی کی اتنی ہی ضد کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ ویسے بھی مجھ جیسی فرما بردار اولاد آپ کو کہاں ملے گی کہ ماں کی پسند سے لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ اس نے بڑے اسٹائل سے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ جانتی ہوں تیری فرما برداری، ماں ہوں تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ ہنس پڑا تو ماں بھی مسکرا دی۔ اس نے اسے بغیر دیکھے محبت کی تھی، اس نے اسے صرف مووی میں دیکھا تھا اور اس کو اس سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے تو ابھی تک اس کی آواز بھی نہ سنی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید اس کی آواز بھی خوبصورت اور سریلی ہو۔ وہ تصور میں اس کے آس پاس ہوتی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوتا تو اس کو ایسا لگتا کہ وہ اس کے پاس لیٹی ہے۔ وہ کھانے کی میز پر ہوتا تو اسے لگتا جیسے وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی کھانا کھا رہی ہے۔ کبھی وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی لگتی تھی۔ وہ اس کی مووی کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ نادیہ نے شاید واپس کر دی تھی۔ اس کو اپنی حالت پر بعض اوقات بہت غصہ آتا، کام میں اس کا اب دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا، اسے یقین تھا کہ ممی اس سے بات ضرور کریں گے۔ اس نے اس کے بارے میں اتنے سوال جو کر لیے تھے، لیکن وہ انتظار ہی میں رہا۔ 4 دن گزر گئے، لیکن ممی نے اس سے بات نہ کی تھی، تو وہ اور زیادہ بوکھلا گیا۔ وہ تو اس کے زہر میں جکڑ گیا تھا، اس کو اپنا آپ ہر چیز سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ اس نے مووی میں اس کو بار بار دیکھا تھا،
بہت غور سے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں کو، بالوں کو، ہونٹوں کو، اس کے ایک ایک نقش کو اس نے اپنے اندر اتارا تھا، لیکن اب وہ اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ اور آج جب ممی نے آ کر اسے اس کے دل کی بات کہی تو اس کو اپنا آپ ہلکا پھلکا لگا، وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا اور رات گئے تک وہ سڑکوں پر بے مقصد پھرتا رہا۔ آج اس کا ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سڑکوں پر پھرتے پھرتے کبھی کبھی ایسا لگتا کہ وہ اس کے ساتھ چل رہی ہے، قدم سے قدم ملا کر۔ سعدیہ نقوی نے سائرہ سے بات کی، بلکہ وہ پہلے رشتہ لے کر گئیں۔ سائرہ جہاں خوش تھی وہاں بے حد حیران بھی۔ آنٹی آپ نے تو علینا کو دیکھا بھی نہیں، اور پھر وہ شہروز، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آنٹی کب سے شہروز کو شادی پر راضی کر رہی ہیں، لیکن اس کو کوئی لڑکی پسند ہی نہ آتی تھی۔ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی میں بھی وہ نقص نکال دیتا تھا، اور اب اس کی ماں شہروز کا علینا کے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے تو بہت پہلے مووی اور تصویروں میں دیکھا ہوا تھا، لیکن شہروز نے اب دیکھا ہے اس کو مووی میں، وہ جو اس دن نادیہ لے کر گئی تھی، بس وہیں پسند کر لیا ہے، اس کی مرضی سے آئی ہوں، اور اب تو صرف تمہاری ہاں سننی ہے۔ لیکن آنٹی فیصلہ تو بابا اور علینا ہی کو کرنا ہے۔ بس تو پھر تم فون پر بات کرو، میں جا کر انگوٹھی پہنا دوں گی اور تاریخ بھی پکی کر لوں گی۔ فون پر تو نہیں، البتہ جب پاکستان جاؤں گی تو پھر بات کروں گی ان سے۔ پاکستان کب جاؤ گی؟ ان کو شادی کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ شاید ڈر تھا کہ بیٹا پھر کہیں مکر ہی نہ جائے۔ بس 2-3 ماہ تک چلی جاؤں گی۔ لیکن اس کو 2-3 ماہ کے بجائے پورے 6 ماہ ہو گئے۔ ایک تو اس کی ڈلیوری کے وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کو پورا 1 ماہ ہاسپٹل رہنا پڑا۔ پاکستان آئی تو بابا راضی ہو گئے، جبکہ علینا کی ایک ہی ضد تھی، سائرہ تو چاہتی تھی کہ وہیں آ جائے۔ اس طرح وہ سب کچھ بھول جائے گی، ماضی کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ پاکستان میں رہی تو وہم اس کا پیچھا کریں گے۔ انکار اس کی توقع کے خلاف تھا، اس نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا، اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے سائرہ بھابھی کو یہی کہتے سنا تھا کہ علینا نہیں مان رہی، وہ بابا کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ سعدیہ نقوی کو بھی اس انکار کا دکھ ہوا تھا، اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر وسیم نقوی سے بات کی کہ وہ خود جا کر ان لوگوں سے بات کریں، لیکن وسیم نقوی کا کار ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ان کا پاکستان جانا بھی لیٹ ہو گیا۔ اس نے اس کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا ہوا پایا تھا، وہ رو رہی تھی، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا اس کو دیکھتا رہا، بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنے انگلیوں کی پوروں سے چن لے۔ وہ کل رات سے پاکستان آیا ہوا تھا، رات وہ ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور صبح ناشتہ کر کے فوراً ہی اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس کا وجدان کہتا تھا کہ وہ اس کو ضرور ملے گی، لیکن اس حال میں اسے دکھ ہوا تھا۔ ICU کا دروازہ کھول کر ایک نرس باہر آئی، اس نے اسے ایک کاغذ پکڑایا، شاید وہ اس کو دوائیاں لانے کا کہہ رہی تھی۔ نرس تو اندر چلی گئی اور وہ وہیں کھڑی اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ لائیے میں لا دوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی تیزی سے چلا گیا۔ کچھ دیر تو وہ اس کو جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر جیسے ہوش میں آئی، سنیے، وہ پکاری، لیکن وہ جا چکا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ آتا دکھائی دیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ حساب کتاب پھر کبھی بیٹھ کر کریں گے، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ حیران ہوئی، وہ اسے کچھ دیکھا ہوا لگا تھا، لیکن کہاں، وہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ جمشید ظفر کو 3 دن ICU میں رکھ کر روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، وہ بے حد کمزور لگ رہے تھے، اٹیک ہی اتنا زبردست ہوا تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ آپ پلیز باہر چلے، ڈاکٹروں نے اسے روتا دیکھ کر باہر بھیج دیا تھا۔ علینا بیٹا تم ایسا کرو، گھر چلی جاؤ، پرسوں سے ادھر ہی ہو، صابرہ خالہ نے اسے کہا۔ نہیں خالہ، میں یہیں رہوں گی، پاپا کے پاس، اس نے بھی روتے ہوئے کہا۔ میں اور حیات ہیں ادھر، تم گھر جا کر آرام کرو اور کھانا کھا لو، پھر شام کو آ جانا۔ اس کو واقعی اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ گھر آ تو گئی، لیکن ذہن ہاسپٹل ہی کی طرف رہا۔ باہر کال بیل کی آواز پر وہ باہر آ گئی۔ شاید حیات ہو، اس سے پہلا خیال یہی آیا تھا، سو جلدی سے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے وہ کھڑا تھا۔ تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ اس وقت اس کو یہاں دیکھ کر غصہ آ گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ پیسے چاہیے، ٹھہرو لے کر آتی ہوں۔ وہ گیٹ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ اندر سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر آنے لگی تو وہ گھر کے اندر لاؤنج میں کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ اچھا طریقہ اپنایا ہے، پہلے مدد کرو پھر اس کے گھر پہنچ جاؤ، نہایت گھٹیا حرکت ہے، ابھی یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ غصے میں بہت تیزی میں اسے کہہ گئی، جبکہ وہ کھڑا اس کے لال بھبوکا ہوتے چہرے کو بڑے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے 2 قدم پیچھے ہو کر ٹیبل پر پڑے ایک کرسٹل کے گلدان کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب وہ گھبرا رہی تھی۔ آپ کے بابا ہاسپٹل میں ہیں، آپ نے اپنی سائرہ آپی کو اطلاع دی؟ اس کو گھبرایا دیکھ کر اس نے جلدی میں بات اسٹارٹ کی۔ یہ سائرہ کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ میں شہروز ہوں، پاکستان آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اوہ، اس کو یاد آیا کہ اس نے اس کی تصویر بابا کے کمرے میں دیکھی تھی۔ اگر آپ بیٹھ کر میری بات سن لیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں جبکہ میں انکار کر چکی ہوں؟ وہ اب گلدان ٹیبل پر واپس رکھ کر پوچھ رہی تھی۔ انکار کی وجہ ہی پوچھنے آیا ہوں، وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بولا۔
میں آپ کو وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ کسی کی جان پر بنی ہے اور آپ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ مطلب کیا ہے آپ کی اس بات کا؟ اسے غصہ آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ دیکھیے آپ یہاں سے چلے جائیے، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ ہوٹل میں آ کر وہ پہلے سے زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا۔ وہ 15 دن کی چھٹی لے کر جہاں چلا آیا تھا، اسے امید تھی، اس کا دل کہتا تھا کہ وہ بات کرے گا تو مان جائے گی، لیکن اب یہ سب اس کو ناممکن لگ رہا تھا۔ دوسرے دن وہ صبح صبح ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ آج اس کو جمشید ظفر سے ملنا تھا، وہ بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ جس وقت وہ آئی تو وہ کرسی پر بیٹھا بابا سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ چکرا گئی، یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ آؤ بیٹا آ جاؤ، بابا نے اسے وہیں دروازے پر کھڑے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ شہروز ہے، دبئی سے آیا ہے۔ السلام علیکم، وہ بولا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ بمشکل بولی۔ شہروز بیٹا یہ ہے ہماری چھوٹی بیٹی علینا، بہت لاڈلی ہے، اسی لیے ہمیں بہت تنگ کرتی ہے اور ضد بھی بہت کرتی ہے، بچپن ہی سے ایسی ہے، جمشید ظفر نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ بابا کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ لوگوں نے سائرہ بھابھی کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں نے ہی منع کیا تھا، ابھی تو وہ گئے ہیں، اب پھر پریشانی میں بھاگ کے آتے، اور پھر وہاں سے آنا بھی تو آسان نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھے بھی پریشان ہوتے رہتے۔ دراصل شہروز بیٹا مجھے اپنی بیٹیوں سے بہت محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی دکھ پہنچے، اگر میری بیٹیاں پریشان ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نکاہت کے باعث وہ بمشکل بول رہے تھے۔ پلیز انکل آپ پریشان نہ ہوں، زیادہ بولنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر شہروز نے اٹھ کر انہیں چپ کروایا۔ اسے لگا جیسے بابا یہ سب کچھ اس سے کہہ رہے ہوں، دکھ سے آئے ہوئے اپنے آنسوں کو اسے صاف کیا۔ شہروز اب صبح شام ہاسپٹل آ رہا تھا، ڈاکٹروں سے بھی وہی بات کرتا اور اسے بھی ساتھ ساتھ تسلیاں دے رہا تھا۔ جب وہ رونے لگتی تو وہ چپ کروانے بیٹھ جاتا، امیدیں دلاتا، دلجوئی کرتا۔ جمشید ظفر کی جب طبیعت بہتر ہوتی تو وہ شہروز کو بلا کر جانے کیا کیا باتیں کرتے تھے، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اس کے بابا کو کچھ نہ ہو، لیکن پے در پے صدمات نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ان کی کوئی بھی رپورٹ پازیٹیو نہیں تھی۔ بابا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، ان کی طبیعت ایک دفعہ پھر خراب ہونے لگی تھی۔ الینا میرے بچے، اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں چاہتا ہوں کہ جلد شہروز کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، میں یہ بوجھ لے کر نہیں مرنا چاہتا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ بابا پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی تھی۔ ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، ایک دفعہ پھر انہیں ICU میں شفٹ کر دیا گیا، لیکن اس دفعہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ صابرہ اور حیات کاریڈور میں کھڑے رو رہے تھے جب وہ باہر سے دوائیاں لے کر آئی۔ کیا ہوا؟ وہ بمشکل بولی، لیکن ان کے بولنے سے پہلے ہی اس کے بابا کا بے جان وجود باہر آ گیا۔ دوائیوں کا لفافہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اسے نہیں ہوش رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے، بس وہ جمشید ظفر کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ بابا اٹھیے، بابا بابا، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ بابا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، بابا میں کس کے ساتھ ضد کروں گی، پلیز بابا اٹھیے، وہ چلا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ان کا بازو نہیں چھوڑا تھا۔ نرسیں اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ ایک دم سے دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ بھی ان کا بازو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شہروز نے اس کو زبردستی پیچھے کیا۔ وارڈ بوائے جلدی سے اس کا اسٹریچر وہاں سے لے گئے۔ بابا بابا، ابھی بھی پکار رہی تھی۔ شہروز کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ جمشید ظفر کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس کے ذریعے گھر لے جایا گیا، صابرہ اور حیات ان کے ساتھ گئے تھے۔ شہروز اسے تھامے ہوئے ہاسپٹل کی عمارت سے باہر آ گیا۔ دونوں ٹیکسی کے ذریعے گھر گئے۔ ان کے گھر پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد سائرہ اور شہزاد بھی آ گئے۔ سائرہ کے گلے لگ کر وہ ایک دفعہ پھر دھاڑے مار کر رو دی۔ دوسرے دن شہروز کے گھر والے بھی پاکستان آ چکے تھے۔ سائرہ وغیرہ کو بھی شہروز نے 1 دن پہلے فون کر کے خود اطلاع دے دی تھی اور انہیں جلدی آنے کا کہا تھا۔ سائرہ بیٹا، جمشید بھائی چاہتے تھے کہ الینا اور شہروز کا اپنی موجودگی میں نکاح کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن جمشید ظفر نے یہ وصیت کی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد الینا کو سائرہ کے ساتھ نہ بھیجا جائے، بلکہ الینا کا شہروز کے ساتھ نکاح کر دیا جائے اور وہ شہروز کے ساتھ جائے گی۔ صابرہ حالات سائرہ کو اس کے باپ کی وصیت بتا رہی تھی۔ انہوں نے خط میں بھی یہی کچھ لکھا تھا جو انہوں نے ہاسپٹل میں کہا تھا۔ سائرہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا میں ایک بار پھر ٹھکرائی جاؤں گی؟ الینا نے سائرہ کی بات سن کر کہا تھا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، میں نے تمام بات شہروز کو بتا دی ہے اور اس میں تمہارا کوئی قصور بھی تو نہیں ہے۔ وہ حقیقت پسند شخص ہے اور برے بھلے میں تمیز کر سکتا ہے، اس نے تمہیں بہت اچھی طرح جانچا ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ تم سے شادی کرے۔ وہ مستقبل میں کبھی تمہیں ماضی کی کسی بھی بات کا حوالہ نہیں دے گا، یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تمام بات کرنے کے بعد سائرہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بہت تھک چکی تھی، اسے اعتبار تو کرنا ہی تھا۔ حنان سکندر نے ٹھیک ہی کہا تھا، جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اس کے لیے در بدر نہیں ہونا پڑتا۔ شہروز اس کی تقدیر ہی میں تھا، اس نے آنا ہی تھا کیونکہ وہ اسی کا تھا۔ دی اینڈ۔
میری طرح آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ حنان سکندر کا نام چونکہ ہیروز والا تھا تو وہی ہیرو ہوگا، اور میں آخر تک حنان سکندر کی دوبارہ وہ دوبارہ آنے کا انتظار کرتی رہی کہ وہ دوبارہ آ ٹپکے گا، بٹ وہ نہیں آیا اور اس کی جگہ شہروز آ گیا۔ بٹ چلے، لیکن مجھے حنان سکندر کا کیریکٹر اچھا لگا تھا کہ وہ اس کا ہیرو ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا تھا؟ آپ لوگوں نے بھی میری طرح سوچا ہوگا کہ ابھی حنان سکندر آئے گا، ابھی آئے گا، ہے نا؟ چلیے، آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا۔